اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی۔ اب تک ہم نے اس کے 106 پارٹ کر لیے ہیں، آج ہم کریں گے 107 پارٹ، کیونکہ میں چیک کر رہی تھی اکارڈنگ ٹو لاسٹ ویک when I said 105th part, but actually it was 106 part because 104th part was the tafsir of Surah Fath for Hudaybiyah، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے وہ میں نے پارٹ نمبر لکھا نہیں تھا، اینڈ دیٹس وائی 104 واز ریپیٹڈ ان مائی ریکارڈنگس، تو میں اس کو چینج کر لوں گی، آج اس کا کریکشن بھی ہو جائے گا۔ اینڈ ٹوڈے از دا 107th پارٹ آف سیرت النبوی اینڈ اٹس پارٹ 2 آف خیبر۔ ہم کر رہے تھے خیبر لاسٹ ویک، ٹھیک ہے؟ جہاں تک ہم نے کیا تھا لاسٹ ویک وہیں سے ہم پک کریں گے، بہت ریکیپ نہیں دے سکتے کیونکہ پھر ورنہ ہمارا آج کا رہ جائے گا، اینڈ there's plenty to talk about in خیبر۔ تو just to quickly connect with last week، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ان لوگوں نے 10 دن بیٹل کی اور اس فورٹریس پہ نہیں جیت سکے، اور بیٹل کرتے رہے 10 دن تک، تھک جاتے تھے ابو بکر صدیق تو عمر رضی اللہ عنہ ٹیک اوور کرتے تھے، وہ تھک جاتے تھے تو پھر واپس سے ابو بکر ٹیک اوور کرتے تھے، اور پھر اس طرح کرتے کرتے 10 دن نکل گئے، اینڈ دین دے کیم بیک اینڈ ٹولڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک دس از ہاؤ دا سچویشن از ناؤ، دس از ون آف دا میجر لارجسٹ فورٹریس، اوکے؟ تو اب جب یہ صورتحال تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریسٹ کرنے دیا، اور رات کو جب ریسٹ کر لیا سب نے، فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعلان کیا کہ کل صبح فجر کی نماز کے بعد میں اعلان کروں گا اس بندے کا نام جس کے ہاتھوں فتح ہوگی، یہ وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول بہت محبت کرتے ہیں۔ So this is going to be a man who Allah and Rasul loves, and victory is through his hands. اسی کے ہاتھ میں وکٹری لکھی ہوگی، اس کے ہاتھ میں میں علم دوں گا، علم از جھنڈا، ٹھیک ہے؟ وہ علم بردار ہوگا اور وہ لے جائے گا، دیٹ مینس when somebody is an علم بردار that means he is going to carry the flag and he will be the commander for this entire expedition، اور اسی کے ہاتھوں فتح ہوگی تو he will be the fatih of خیبر۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی، اینڈ I mentioned it to you کہ عمر رضی اللہ عنہ said میں کبھی کسی لیڈرشپ کے لیے اتنا شوقین نہیں تھا، اور یا اتنا میں نے ڈیزائر نہیں کیا تھا جتنا میں نے اس رات کو دعا کرتا رہا کہ کاش صبح کو اٹھ کر میرا نام آ جائے۔ جب صبح ہوئی اور فجر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آ کر، سب ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب کا نام بتانے والے ہیں جس کو اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھوں میں علم دیا جائے گا، جس کے ہاتھوں میں کمانڈ دی جائے گی، اور اسی کے ہاتھوں سے فتح بھی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا اینا علی، علی کہاں ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ علی کی آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، اور آنکھوں سے کیونکہ وہ مواد نکل رہا ہے، یو نو ہاؤ دا واٹر کمز آؤٹ اینڈ اٹ سٹکس، بیسکلی ہی ہیڈ کنجکٹیوائٹس، تو ان کو وہ ہو گیا، انفیکشن ہو گیا اور آنکھوں سے وہ نکل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے۔ انہوں نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، تو وہ لوگ اس کو اٹھا کر لے کر آئے کیونکہ he could not see اور he could not open his eyes, but they brought him to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک لگا کے پوچھا اور ان کی آنکھ صاف ہو گئی، شفا آ گئی، اینڈ ہی could see 2020، سب کچھ صاف ہو گیا، ان کی نظر صاف ہو گئی۔ پھر انہوں نے وہ علم علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ یو ول بی دا کمانڈر، اور تمہارے ہاتھوں یہ فتح ہونی ہے، جاؤ سیدھا سیدھا اور مڑ کر مت دیکھنا جب تک کہ جیت کر واپس نہ آؤ، مڑ کر تب تک مڑنا نہیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ سیدھا چل پڑے، اور وہ اتنے اوبیڈینٹ تھے، لفظ لفظ کے اوبیڈینٹ، ان کی اوبیڈینس ایسی تھی کہ جب وہ آگے چل پڑے تو ان کو ایک بات یاد آئی پوچھنے کے لیے، لیکن وہ مڑ کے پوچھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مڑنا نہیں جب تک کہ جیت کے واپس مڑ کے نہ آؤ، پلٹنا نہیں۔ تو وہ پلٹے نہیں، وہاں سے کھڑے ہو کے زور سے آواز دے کے کہا پر مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو جب میں فتح کروں، جب میں ان تک پہنچ جاؤں تو ان کو کیا کنڈیشنز دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کنڈیشنز بتائیں، ان سے کہنا کہ اگر وہ اسلام میں آ جاتے ہیں تو ہم ان کا خیال رکھیں گے، پروٹیکشن دیں گے، اور ان کے سارے گناہ معاف ہیں، اور ان کی پراپرٹی ہوگی، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا، اور ان کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ اور اگر وہ اسلام میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو مہلت دی جائے گی کہ سب کچھ چھوڑو اور جاؤ، اور اگر نہیں جاؤ گے تو پھر تم قتل کر دیے جاؤ گے، کیونکہ دیٹس اٹ، either you leave or you surrender۔ تو یہ بات ہو گئی، اور علی رضی اللہ عنہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب علی رضی اللہ عنہ، یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، اور یہ حدیث امپورٹنٹ ہے، کنیکٹ ہوگی، اس لیے اس کو ابھی ریپیٹ کر دیا ہے آپ کے لیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ اب نکلتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، لوگ اسلام کے لیے بولتے ہیں کہ ہم نے اسلام پھیلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام آتے ہیں کہ انہوں نے اسلام پھیلایا تلوار کی نوک پر، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کسی گریڈ کے لیے نہیں کیا، اور انہوں نے تلوار کی اگر نوک دکھائی تھی تو تب جب already they were threatened، it had to suppress the threat that was bothering them، it had to be dealt with۔ Secondly, it was not about acquiring property, land and getting rich۔ اگر ایسے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے علی رضی اللہ عنہ سے کہ ان سے کہنا کہ اسلام قبول کر لو، پھر ہمیں اپنا سب کچھ دے دو، پھر ہم تمہیں تھوڑا سا ٹوکن کچھ دیں گے۔ انہوں نے کہا پھر تمہاری پراپرٹی سیف ہے، پھر تمہارا لینڈ بھی سیف ہے، اور تم بھی سیف ہو، اور تمہارے گناہ بھی معاف ہیں اگر تم مسلمان ہو گئے تو اٹ واز ناٹ اباؤٹ acquiring wealth and property، یہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا۔ دس از دا پروف آف اٹ کہ انہوں نے جب کنڈیشن پوچھی علی رضی اللہ عنہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کنڈیشن بتائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب علی رضی اللہ عنہ اپنے ٹروپ کے ساتھ نکلے، اور جب وہ پہنچے وہاں پر، اس فورٹ کے باہر پہنچے، تو اس فورٹ کا، اس فورٹریس کا، اس قلعے کا جو چیفٹن تھا اس کا نام تھا مرحاب۔ اب مرحاب کو لگا کہ I'll face them، what's the big deal، میں فیس کروں گا۔ تو مرحاب آگے بڑھا اور اس نے چیلنج کیا کہ میں، بیکاز ہی واز اے فیروشیس واریر آلسو، اوکے، تو مرحاب آگے بڑھا اور چیلنج کیا دا فائٹ، اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہی واز اے ویری فیروشیس واریر، ٹھیک ہے، واریر، اینڈ ہی وینٹ آؤٹ آف دا قلعہ، اور ان کو فیس کرنے کے لیے عمر بن الاقوع جو تھے، he took the challenge۔ عمر said، you know when they come، I told you 1-to-1 ہوتا تھا، تو جب وہ آیا مرحاب
عمر ابن لقوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی میں تھے، انہوں نے والنٹیئر کیا، چیلنج قبول کیا کہ آئی فائٹ مرحاب. تو فائٹ ہوئی، مرحاب نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، ٹھیک ہے. اور ہی واز مارٹیڈ اسٹریٹ اوے، ہی جسٹ کٹ ہم آف. اینڈ مرحاب عمر ابن لقوہ واز این انصار، ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیکنیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب کمانڈر ایک کو بھیجتا ہے، اگر وہ زخمی ہو جائے یا مارٹیر ہو جائے، شہید ہو جائے، تو پھر وہ اپنا دوسرا بندہ بھیجتا ہے. اور کمانڈر از ناؤ ہولڈنگ دا علم، ہی از دا فلیگ بیرر. تو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گو اینڈ فائٹ، بٹ ہی از اے کمانڈر. He'll take the challenge and he'll see who's fit to fight so and so, and he will do the, sending his army to fight with the opposition. ٹھیک ہے. لیکن جب مرحب نے عمر بن اقوا کو اس طرح کاٹ کے رکھ دیا، تو when مرحب then obviously when they cut them, they'll say, okay, who's next? Who wants to fight me next? Ali radiallahu anhu said, I'll go. Obviously, he's the commander. He's not supposed to be going. He can send anybody. He doesn't have to risk himself because he has to stay in command. کیونکہ ان کو کچھ اگر ہو گیا تو who will take the command? So the commander doesn't go, but seeing the situation and the enthusiasm he has to show what he can do, علی رضی اللہ عنہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور this war will prove the power Allah gave to علی رضی اللہ عنہ، جس کے لیے اتنا زیادہ کچھ طبقے کے لوگ جو ہیں علی رضی اللہ عنہ کو اتنا زیادہ مانتے ہیں، کیونکہ اور کسی صحابی کے ساتھ کرامات نہیں ہوئے سب کے سامنے جس طرح علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کرامت دیا. جیسے معجزہ ہوتا ہے، تو a miracle took place with علی رضی اللہ عنہ. So this is when he said, I will go. And he went. ٹھیک ہے. When he started fighting, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ this was the biggest victory in the history of Sira. Biggest victory in the history of Sira. ٹھیک ہے. A severe fighting took place. Okay. اور ہوا کیا تھا، وہ کرامت کیا تھی، اس کی سٹوری جلدی سے آپ کو بتاتی ہوں، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. Today, there are lots of interesting stories that I'm going to cover, inshallah. So let's do this one. This is really very interesting story, and this is one of the karamat that took place. اچھا ہوا کیا، ابو رافع is the narrator. روایت کرتے ہیں ابو رافع، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ظاہر علی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے آپ کو آفر کیا کہ میں جاؤں گا، تو obviously جو سامنے سے جو آدمی لڑ رہا تھا، اب بہت سیویئر فائٹنگ ٹک پلیس، چھوٹی موٹی نہیں، بہت سخت لڑائی ہوئی. اس سخت لڑائی میں اپوزٹ پارٹی نے علی رضی اللہ عنہ کا جو شیلڈ تھا وہ توڑ دیا. جب علی رضی اللہ عنہ کی شیلڈ ٹوٹ گئی تو انہوں نے آس پاس دیکھا، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ہی ہیز ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف ٹو فائٹ فردر. شیلڈ کو اس آدمی نے توڑ دیا، اور ان کے پاس اب وہ تلوار تو ہے پر شیلڈ نہیں ہے ٹو کاؤنٹر. انہوں نے آس پاس دیکھا اور قلعے کے دروازے کی طرف چلے گئے. اگر آپ نے کسی قلعے کا دروازہ دیکھا ہو، میں صرف آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں کے جو قلعوں کے دروازے ہیں نا، دے آر سو ہیوج اینڈ سو فیٹ اینڈ سو ہیوی کہ 2 آدمی مل کر اس کو کھولتے ہیں، کیونکہ اٹ از دیٹ ہیوی اے ڈور. اٹس پیور ووڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اینڈ
it's so thick, you know, and it's huge. تو اس کو دھکا دینے کے لیے بھی اور کھینچ کے واپس بند کرنے کے لیے بھی یو نیڈ لاٹ آف طاقت، یا ایٹ لیسٹ دو لوگ مل کر کریں تو ٹھیک لگتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ ہی وینٹ اینڈ ہٹ دا وال. اب he needs a protection, or he hit the wall, and next to the wall is the door, and he doesn't know what to do now. انہوں نے اس ڈور کو پکڑ کر کھینچا، اور وہ ڈور کو انہوں نے اپنی شیلڈ بنائی، اس ڈور کو اپنی شیلڈ بنائی، اور وہ لڑتے گئے. وہ ڈور ان کی شیلڈ بنی رہی اور وہ لڑتے گئے، اور جب لڑائی ختم ہو گئی تو انہوں نے وہ دروازہ ایک سائڈ پہ پھینکا، اینڈ ہی وینٹ اوے، کیونکہ اب جنگ ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا. ابو رافع بتاتے ہیں کہ، اور آف کورس نائم کا قلعہ فتح ہو گیا تھا فائنلی. پھر ابو رافع یہ بتاتے ہیں کہ 6-7 صحابی جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ان کی شیل ٹوٹ گئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ شیل ٹوٹ گئی تھی علی رضی اللہ عنہ کی؟ اچھا، پھر کس طرح سے وہ لڑے تھے؟ انہوں نے کہا یہ جو دروازہ رکھا ہے نا، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو شیلڈ کیا تھا. تو کیسے شیلڈ کیا تھا؟ تو وہ بتانے کے لیے انہوں نے یوں کر کے جب دروازہ اٹھانے کی کوشش کی تو ان سے نہیں اٹھا، تو 2 آ گئے، دونوں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں، پھر 2 سے نہیں اٹھا، 3 آ گئے، 4 آ گئے، 7 لوگ آ گئے، اور وہ دروازہ نہیں اٹھا سکے. 7 مل کر، 7 صحابی who have just fought a war and they are all warriors. When they tried to lift the door, 7 people could not lift the door. This was the karamat. Allah made that door for Ali radiallahu anhu to hold it and fight this. Subhanallah. So this was like a, not like a, it is a miracle, but a miracle we کے معجزہ کہتے ہیں ہم for a نبی، and کرامات کہتے ہیں for any other people like ہم ہوں یا صحابہ ہوں یا جو بھی ہے. And so the conquest of Fort Naim took place, okay? And the next fortress was Asab, ٹھیک ہے. آفٹر النائم اساب فورٹریس تھا، اس کو فتح کیا. اس میں یہ فائدہ ہو گیا کیونکہ دیکھیں کتنے دن سے لڑ رہے ہیں یہ لوگ بھی. گھر پہنچ کر، حدیبیہ کے بعد گھر پہنچ کے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، اور پھر یہاں پہ یہ لوگ آ گئے گھر میں. یہاں ابھی جو ساتھ میں لے کر آئے اپنے ساتھ، وہ راشن پانی بھی ختم ہونے جا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو provisions were dwindling and they did not know how to carry on fighting. آپ کو میں نے بتایا کہ 10 دن آلریڈی فائٹ ہو چکی تھی یہی نائم فورٹ میں، اور فتح نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے کمانڈ میں بھیجا، اور پھر فتح ان کو ملی. اور پھر اب آلریڈی یہ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ 2-3 دن تو لگ گئے اس میں بھی. تو اب اتنے دن جب ہو گئے تو ان کا پروویژن ختم ہو رہا ہے نا، کیونکہ روزانہ کھا پی تو رہے نا، کیونکہ لڑنا بھی ہے. جب اصاب فتح کیا تو اصاب ان کا وہ قلعہ تھا جس میں بوریاں اور بوریاں رکھی تھی اناج کی. تو دے ہیڈ ناؤ اناج فار ایوری بڈی ٹو سفائس، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ لوگ فتح کرتے تھے کوئی قلعہ تو وہاں سے لوگ یہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. اب یہ بھاگ کے کہاں جاتے تھے اس پر ہم بعد میں آئیں گے. اینی وے، تو قلعہ ان کو مل جاتا تھا کیونکہ دے وڈ سرینڈر اینڈ رن اوے. اچھا جی، اب سرینڈر کر دیا. اس میں تو ان کے پاس اسٹوریج تھا آف واٹر، دیر واز اے اسٹوریج فار آل کائنڈز آف گرینز. تو اب ان کے پاس اناج، پانی، ہر چیز مل گئی. تو جو ان کی آرمی تھی، مسلم آرمی، ان کے لیے ایک سہارا ہو گیا اصحاب کو فتح کرنے سے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے باقی جتنے دن تھے غزوہ خیبر کے، وہ سکون سے نکلے بغیر کسی پریشانی کے، کیونکہ they had enough provision to suffice everybody there in a proper way. تو یہ ایک بہت بڑا میریکل تھا جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور کسی بھی صحابہ کے ساتھ ایسا کوئی میریکل کہیں بھی ہسٹری میں نہیں پیش آیا ہے، ایکسیپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چیزیں ہوتی ہیں.
इस वजह से अली रदी अल्लाह अन्हो को जो इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि एक तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बनाकर पाला, अपनी बहुत अजीज बेटी के साथ उनको शादी करके दी, और बेटी की शादी में भी अली की तरफ से मेहर दिया, क्योंकि अली को उन्होंने पाला था। तो वो अली के एक किस्म से बाप की जगह थे, जस्ट लाइक अबू तालिब उनके लिए उनके बाप की जगह थे। ठीक है। और वो अबू तालिब के ही एहसान का बदला उतार कर ये कहना चाहते थे कि एक बेटा जो आपका सबसे छोटा बेटा है, आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, तो ये मुझे दे दो, मैं इनको पालूंगा जैसे आपने मुझको पाला, अब मेरी बारी है कि आई पे बैक। एंड तो उन्होंने अली रदी अल्लाह अन्हु को पाला था। ठीक है। तो अली रदी अल्लाह अन्हु वॉज ग्रूम्ड एंड ट्रेन्ड बाय हिम। सिर्फ एक चीज होती है ना कि आप ट्रेनिंग देते हैं, एक होता आप उसके परों में पलते हैं, आप उनकी हर चीज अपनाते हैं, आप उनसे उनका इखलाक, उनका उनका तौर तरीका, उन वो किस तरह हैंडल करते हैं, डील करते हैं, किस तरह स्ट्रेस को डील करते हैं, किस तरह रश को डील करते हैं, क्या करते हैं, आप वो सारा सीख लेते हैं। बिकॉज यू हैव द टोटल एक्सेस टू दिस पर्सन। ठीक है। किसी के साथ रहना इज डिफरेंट, किसी के साथ सिर्फ सीखना इज डिफरेंट। तो इस वजह से अली रदी अल्लाह अन्हो के लिए बहुत सारे ऐसे आपको किस्से मिलेंगे जहां पे ही वॉज फेवर्ड, ही वॉज असाइंड सर्टन थिंग्स। और सुभान अल्लाह, दिस इज समथिंग, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट victory, the largest area, and monetary wise, the largest one that they conquered, which turned the life around of the Muslims. खैबर की फतह ने मुसलमानों का पूरा पूरा सब कुछ बदल के रख दिया था, पूरा वो ऊपर ले आई थी खैबर की फतह इन सबको। ठीक है। एंड इट मेंट अ लॉट। और ये जो था बहुत बड़ा मिराक्युलस फतह थी। और ये खास तौर पे, सी हाउ इवन दो ही वो सिक, आंख नहीं खुल रही है, बीमार है, उन्होंने नहीं कहा ओके अच्छा वो बीमार है तो मैं ये किसी और को अलम पकड़ाता हूँ, कोई और भी थे इस काबिल, लेकिन इट हैड टू बी अली, एंड दैट मिरेकल हैड टू टेक प्लेस विद अली। So he was given special powers on that day to fight that battle and to win the battle also. Okay. Next story is also very interesting. Okay, तो आज मैं छोटी छोटी आपको रिलेटेड टू खैबर स्टोरीज बताऊंगी टू कंक्लूड। पता नहीं आई विल बी कंक्लूडिंग टुडे और नेक्स्ट वीक। और उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगी जो हम बीच बीच में मिस कर गए, इसलिए मिस कर गए, नॉट पर्पसली, इट इज बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन वन इंसिडेंट लाइक हुदैबिया, नाउ वी आर डूइंग वन इंसिडेंट लाइक खैबर। तो उस बीच में कुछ चीजें हुई हैं। ओके, वी विल कम टू दैट के पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा था। भाई एक तो आप वॉर कर रहे हैं, आप एक्सपेडिशंस कर रहे हैं, लेकिन एक पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीजें हो रही थी, तो वो हम करेंगे आफ्टर आफ्टर खैबर। ओके। तो हुआ क्या कि जब ये खैबर का ये हो रहा था, तो एक एक किले में से एक गुलाम निकल आया। ये ये यहूदियों का गुलाम था। ये कहीं से स्नीक आउट करके निकल आया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। आके कहने लगा कि मुझे पकड़ना नहीं, मैं तो गुलाम हूँ, इधर यहूदियों के पास काम करता हूँ, मैं कुछ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि ये आप लड़ क्यों रहे हो हमसे, आप कौन हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नबी हूँ। ठीक है। तो उसने कहा अच्छा नबी क्या होता है। देखिए वो गुलाम है, अनपढ़ है, उसे नहीं पता, तो वो पूछता है कि नबी क्या होता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी
اللہ کی دعوت جو ہے نا وہ لاتا ہے. تو میں دعوت دے رہا ہوں سب کو کہ اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو، اور میں رسول ہوں. میرے تھرو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. تم لوگ میری اتباع کرو، اور اچھی باتیں بتائے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں اچھا راستہ دکھائے گا تاکہ تم جنت میں جاؤ، اور جو غلط کرے گا پھر وہ جہنم میں جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنرلی دعوت دی اسلام کی. اس نے کہا کہ یہ تو بالکل صحیح ہے، تو میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے واپس نہیں جانا ہے، میں آپ کو جوائن کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، حاضر. اور اس سے اسلام قبول کرا لیا. اسلام قبول کر کے اس نے کہا پھر مجھے آپ لڑنے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم لڑ سکتے ہو، لیکن تمہارے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں ان کی بکریاں چرا رہا تھا نا، کیونکہ میں ان کا غلام ہوں. تو یہ ساری کچھ 100 کے قریب بکریاں ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے تھے؟ اس وقت ان کو ضرورت بھی تھی کیونکہ جنگ چل رہی تھی، اور وہ کہتے اس کو کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، خلی ولی تمہارا ماسٹر، ویسے بھی ہم اس سے تو لڑ ہی رہے ہیں، تمہاری بکریوں کو دے دو، اور تم تو ویسے ہی مسلمان ہو گے، تم یہاں آرمی میں جمع ہو جاؤ اور بات ختم. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ آ, اس نے اس غلام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں پھر بکریوں کا کیا کروں؟ اگر میں ابھی آپ کے ساتھ جمع ہو جاؤں تو پھر میں ان بکریوں کا کیا کروں؟ Now he is asking because he doesn't know what to do. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو گئے ہو، لیکن تم ایک ڈیوٹی پر تھے، اور یہ امانت تھی تمہارے مالک کی تم پر. اس امانت کو واپس مالک تک پہنچانا ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو گئے ہو. بے شک یہ بکریاں کل ہماری ہو جائیں گی اگر ہم نے فتح کر لیا تو، لیکن ہم فتح کر کے لیں گے، اس طرح نہیں، یہ بے ایمانی ہو جائے گی. اس لیے بکریاں تمہارے مالک کی ہیں، ان تک پہنچانا ہے. تو اس نے کہا اگر میں جاؤں گا پہنچانے تو میں واپس نہیں آ سکتا آپ تک، تو کوئی اور صورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہیں کرو. وہ سرٹن پوائنٹ بتائی، ادھر ایک پہاڑی تھی، اس کی پوائنٹ بتائی، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ خیبر از اے پہاڑی والا ایریا. وہ پوائنٹ بتا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پوائنٹ تک جاؤ، اور وہاں سے یہ بکریاں خود چلی جائیں گی اپنے مالک کے پاس. تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ یہ خود نہیں جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ میں ٹیک اوور کروں گا. اور انہوں نے بکریوں کے اوپر کچھ اس طرح سے ہاتھ پھیرا اور پھیر کے کہا اب لے جاؤ، یہ خود بخود سب وہاں پہنچ جائیں گی، کیونکہ یہ اس کی امانت ہے، ہم امانت نہیں رکھ سکتے. تم اس کونے تک پہنچ کر واپس آ جاؤ اور یہ اپنے گھر خود جائیں گی. تو وہ جب وہاں گیا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا، پڑھ کے پھونکا تھا، اللہ عالم وہ ساری بکریاں لائن سے گئی ہیں واپس اپنے گھر کی طرف، اور یہ بندہ واپس آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گیا. جب یہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ میں کدھر کس کس کونے پہ لڑوں، اور وہ لڑائی میں شامل ہو گیا. اینڈ ہی گاٹ مارٹیڈ، اور یہ شہید ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا خوش نصیب ہے، اس نے تو ایک نماز بھی نہیں ادا کی اور جنت پا لی، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے. شہادت، جہاد، یہ درجات مل گئے. دیٹس اٹ. بغیر ایک نماز پڑھے، بغیر ایک زکوٰۃ دیے، بغیر ایک روزہ رکھے، سب کچھ کلین سلیٹ کر کے جنت میں چلا گیا، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی جنت میں، کیونکہ ہی از فوٹ اے بیٹل فار اللہ سیک. سبحان اللہ. تو ایسے ایک دو واقعات ہیں ہسٹری میں جہاں لوگ کلمہ پڑھ کر، کیونکہ کوئی وقت ہی نہیں آیا تھا نماز کا اس بیچ میں، اور اس بیچ میں they became Muslim and they fought and they died and they will go straight to Jannah. And سبحان اللہ،
سو دس واز دا اسٹوری آف دا شیپرڈ. ٹھیک ہے، جو سلیو تھا، سلیو شیپرڈ تھا، یہ اس کی اسٹوری تھی. ایک اور اسٹوری تھی بالکل اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ بھی ایک اسٹوری ہے. وہ یہ تھی کہ ایک بدو تھا، خیبر کی جنگ میں جب وہ لڑ رہا تھا، بہت ہی بہادری سے لڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، اور ایسے لڑ رہا تھا کہ یو کین ریئلی ایڈمائر ہم دا وے ہی واز فائٹنگ، اپنا سینہ تان کے ہی واز آگے آگے. ٹھیک ہے، تو جب صحابی نے ان کو دیکھا، انہوں نے دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جنتی ہے، جس طرح یہ لڑ رہا ہے. بس اس کی لڑائی دیکھ کے ہی، دیکھیں آپ جیتے نہیں جیتے، آپ شہید ہو نہ ہو، اگر آپ لڑ رہے ہیں سینہ تان کے بہادری سے، دیٹ اٹ سیلف puts you in that diary, that you will be, your name will be listed in that diary to go to the paradise and the best part of the paradise. ٹھیک ہے، تو صحابہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی یہ تو ڈیفینیٹلی جنت میں ہی جائے گا، یہ تو جنتی ہی بن جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچارہ جہنمی ہے. صحابہ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں یہ بیچارہ جہنم میں جائے گا. تو ایک صحابی کو بہت اس کی تشویش ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی ہے، میں اس کو فالو کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس نے کون سی چیز کی جس سے یہ جہنمی بن جائے گا، یہ کیا کرنے والا ہے، یہ کیا کرے گا، میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا. اب فائٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ صحابی جو تھے یہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ یہ کیا کرتا ہے، اور جہاں یہ لڑ رہا ہے وہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں صحابی بھی، اور جس کو بھی یہ فیس کر رہا ہے وہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. اتنے میں لڑتے لڑتے ایک تیر لگی اور اس کا ہاتھ بری طرح سے زخمی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کا کیونکہ ہاتھ اتنی بری طرح سے کٹ گیا اور زخمی ہو گیا. اب ظاہر ہے اگر کٹ جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے تو دا پین از ویری سیویئر اینڈ دا بلیڈنگ از گوئنگ آن، اینڈ جو بھی ہے اس کی تکلیف بہت بڑھ گئی، اینڈ آبویسلی وہ نہیں پھر آگے لڑ سک رہا تھا. اور اس کو یہ الجھن ہونے لگی کہ ہی could not bear the pain کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا، اینڈ ہی could not bear the sight کہ اس سے پہلے کہ I'm going to be killed or whatever, he could not bear this pain. اس نے کیا کیا، اس نے نا اپنی تلوار کو اس نے ایسے کر کے اپنی تلوار کو ایسے کر کے زمین میں ڈالا، تلوار کو زمین میں ڈالا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا. اینڈ ہی کمیٹڈ سوئسائڈ اینڈ دس از ہاؤ ہی ارنڈ جہنم انسٹیڈ آف جنہ. تو جب صحابی نے یہ دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا واپس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا، اور اس نے کہا کہ اللہ عالم کہ وہ جو لڑ رہا تھا، یعنی وی ڈونٹ نو کہ وہ شو کرنے کے لیے لڑ رہا تھا یا بتانے کے لیے کہ میں کتنا بہادر ہوں، یا جو بھی تھا it was a reason which was not acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala, so he did not want to receive him as a shaheed, and اس کو ایکسپوز کیا. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جب صحابی نے یہ ساری داستان بتائی اور یہ سٹوری سنائی کہ وہ تو آپ نے صحیح کہا تھا کہ وہ جہنمی ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ تو ایسے ایسے ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس از پوائنٹ ٹو نوٹ important, okay, so I have to stop and tell, this is very 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 important what he said. Okay, he said that there are people who will appear to be doing deeds of Jahannam, but before dying they will do a good deed and die on the good deed and go to Jannah. And there are people who will be doing deeds of Jannah apparently as appearing to you, but just before dying they will do the deeds of Jahannam and they will enter Jahannam. So remember, my companions, that your qadr
catches up with you. So work towards a better qadar, and eventually you will be dying at the acts of what was inside your soul and your heart. Okay? So al-amal bil khawatin. وہ عمل آپ کو ملے گا آخر میں جو آپ کے اندر تھا، وہ نکل کے لاسٹ منٹ پر باہر آئے گا اور آپ اس پہ فوت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو العمل بالخواتین کو ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ ججز بائی دی اینڈ سائیکل آف یور لائف اینڈ دا اسٹیٹ آف یور ڈیتھ. And according to your death will be your next life. So, this is what is very important to remember. اور بہت سارے ایسی سٹوریز، یہ تو خیر خیبر کی تھی، آپ کو سنا دی، لیکن ٹائم ٹو ٹائم میں آپ کو ایسی بہت سی سٹوریز فرام دا سیرا اینڈ فرام دا contemporary scholars and from even now, I can tell you these stories where I can tell you that this sentence and statement of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا ہے. فائنلی ہمارا اینڈ اس پر ہوگا جو ہم اندر رکھتے رہے ہیں، وہ اس دن باہر نکل کے آئے گا. چاہے ہم تہجد گزار بن جائیں، حجابی اور داڑھی والے بن جائیں، بس رات دن مسجد میں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جائیں، ہم دکھائی دے رہے ہیں بہت زیادہ نیکوکار، لیکن اندر اگر ہم نے اپنی نیتیں صحیح نہیں کی، وہ ہمارے عمل پہ ڈائریکٹ اس طرح سے اثر کرے گا کہ ہمارا آخری عمل خراب کر دے گا. ہمارا آخری عمل اس پر ہوگا جو ہمارے اندر تھا، اور اس پر ہی ہم پھر اٹھائے جائیں گے. ساری زندگی آپ نے کچھ بھی کیا ہو، اگر آپ کا آخری عمل خراب تھا تو then the whole thing is gone to bin. ٹھیک ہے؟ You have to understand that. It's very, very important. Both ways. اسی لیے کسی پہ نکتہ چینی مت کرو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی بندہ جہنمی ہے، اس کو جہنمی بھی مت بولو، کیونکہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہ جہنمی ہے. مرنے سے پہلے اس نے کوئی نیک کام ایسا کر دیا جو اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر گیا کہ اللہ نے اس کو سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں ڈال دیا، اور تم وہاں کھڑے رہ کر دیکھتے رہ گئے جو تم ساری زندگی اسے جہنمی سمجھتے رہے. تو کسی کو جہنمی بھی نہیں سمجھو. ٹھیک ہے؟ یو نیور نو ہو ول ٹیک precedence over you, and you have been thinking and criticizing somebody کہ یہ تو بالکل جہنمی ہے، یہ تو یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، یا یہ بھی کرتی ہے وہ بھی کرتی ہے. تمہیں گنہگار لگ رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا آخر اس کا کیسے ہونے والا ہے. اگر اس کا آخر اچھا ہو گیا تو that's it، اس نے بازی مار لی. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اچھا، تو وی کم بیک ٹو، اب یہی ہو رہا ہے کہ یہ جنگ چل رہی ہے، اور اب یہ آدمی بھی جو لگ رہا تھا کہ جنتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ نہیں، یہ جہنمی ہے. اینی وے دے کیپٹ کانکرنگ دا فورٹریسز ون آفٹر دی ادر، ایک قلعے کے بعد دوسرا قلعہ، دوسرے قلعے کے بعد تیسرا قلعہ، اور اب یہ قلعے پہ قلعے فتح کرتے جا رہے تھے. پھر یہ آئے ایک قلعے کی طرف جس کا نام تھا زبیر. ٹھیک ہے؟ جب یہ زبیر فورٹ پہ آئے، زبیر قلعے کا مسئلہ یہ تھا کہ ویسے ہر قلعے کے اندر ایک کنواں تھا، تو ان کا اپنا ویل تھا، تو ہر قلعہ جو تھا وہ سیلف سفیشینٹ تھا، وہ ویل میں سے پانی نکالتا تھا، اور obviously they did not have to go out to fetch water or something. But زبیر قلعے میں مسئلہ کیا تھا کہ they did not have a well of their own. ٹھیک ہے؟ They were dependent on the well outside. تو جب مسلم آرمی کو یہ ان کی ویکنس مل گئی، تو انہوں نے باہر کا جو پانی کا ویل تھا اس جگہ پہ گھیراؤ ڈالا، کیونکہ اگر وہاں پہ آئے گا کوئی پانی لینے تو دے ول کیپچر دا قلعہ، قلعہ کھلے گا تو دین دے ول گو ان دیٹ، اور اگر کوئی باہر آئے گا تو پھر اس سے لڑائی ہوگی. تو اس قلعے سے کوئی باہر ہی نہیں آیا، کیونکہ ظاہر ہے دے ہیو ٹو کم آؤٹ، لیکن دے could not stay in for very long without water.
پانی تو ایسی نیڈ ہے نا کہ آپ کو چاہیے ہی چاہیے. ٹھیک ہے. جب مسلمانوں نے ان کا واٹر سپلائی بند کر دیا، ٹھیک ہے، اینڈ دے نیو دیٹ دے ول ہیو ٹو کم آؤٹ اینڈ فائٹ ٹو گو ٹو دا واٹر، تو وہی ہوا، وہ نہیں رہ سکے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب پانی لینے کے لیے جانا ہے تو لڑنا تو پڑے گا ہی. ایسے تو وہ بھی نہیں ہارنے والے تھے. تو فائنلی انہوں نے لڑائی کی، اور لڑائی کی، ڈیفیٹ ہوئی، سرنڈر ہوا. باقی جو تھے وہ نکل کر بھاگ گئے، اور کچھ مارے گئے، کیونکہ وہ لڑائی ہوئی تو ظاہر ہے ایک ایک کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. اس کے بعد سب آ جاتے ہیں، پھر ان کو لگا کہ نہیں جیت سکیں گے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. اب وہ بھی بھاگ گئے. ابھی آدھا خیبر فتح ہو چکا ہے، ون سائڈ آف خیبر فتح ہو چکا ہے، وہ کام فنش ہو گیا. ابھی ادر ہاف باقی ہے. آپ کو میں نے کیا بتایا تھا؟ خیبر ایک میدان ہے، آف کورس بہت ہرا بھرا میدان ہے، لیکن اس میں دو سائڈز ہیں. ٹھیک ہے. اس سائڈ پر قلعے ہیں اور اس سائڈ پہ قلعے ہیں، اور بیچ میں جگہ ہے. ٹھیک ہے. جو آپ اس ایریا سے اس ایریا اور اس ایریا سے اس ایریا میں آتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں دبئی میں اگر ہم یوں سوچیں کہ ڈیرا سے پار دبئی اور پار دبئی سے ڈیرا، بیچ میں ایک کریک ہے. لیکن اگر ادھر کریک نہ بھی تھی، مگر بیچ میں ایک انہوں نے ایریا چھوڑا ہے اور قلعے دو طرف بنا کے رکھے ہیں. تو اٹس کانسنٹریٹڈ آبادی آف خیبر. خیبر کا لینڈ بہت زیادہ ہے، لیکن آبادی کانسنٹریٹڈ ہے بٹوین دیز ٹو ایریاز وچ از جسٹ اپوزٹ ٹو ایچ ادر. اب ایک طرف فتح ہو چکی، ٹھیک ہے. دی ادر ہاف ناؤ اسٹل ریمینس. اچھا، اور کتنی اب تک بیٹلز ہوئی؟ 8-9 بیٹلز ہوئی ہیں، ایک نہیں. ابھی تک 8 سے 9 جنگیں کی انہوں نے. ایک ایک قلعے کے ساتھ ایک ایک جنگ ہو رہی ہے. ایک قلعے سے جنگ فتح کرتے ہیں، ایک قلعہ دوسرے قلعے پہ جاتے ہیں. اگر آپ کو کچھ بھی آئیڈیا ہو نا، ایک ایک قلعہ ایک ایک شہر کی طرح ہوتا ہے، پورا خاندان اس میں ہوتا ہے. تو آپ اگر ایک قلعے سے لڑ چکیں گے، پھر آپ دوسرے قلعے پہ جائیں گے، اور ایک ایک قلعے میں 200-300 لوگ ہوتے ہیں جنرلی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب دوسری طرف جا رہے ہیں. تو اگین اٹ واز اے سیریز آف بیٹلس، اینڈ ایٹ لیسٹ 9 to 10 بیٹلس. اور ایک ایک جنگ میں اگر کہہ رہی ہوں 9 to 10 بیٹلس تھے، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک بیٹل کی دوسری کی، نہیں نہیں، ایک ایک بیٹل ٹک 10 days، 5 days، 3 days، 2 days. کوئی چھوٹی سی تھی تو وہ ایک دن میں ختم ہو گئی، لیکن ہر بیٹل، ہر جنگ سے کچھ کچھ دن لگے ہر جنگ کو. ٹھیک ہے. سو دے کراسڈ اوور and fought and conquered one after the other until they reached the largest fortress of the other side. اس سائڈ کا تو فتح کر لیا تھا نائم. ٹھیک ہے. جو علی رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے کیا تھا میں نے آپ کو بتایا، جو ان کے ساتھ کرامات ہوئی تھیں. ناؤ اب یہ وہ قلعہ ہے، دوسری طرف کا جو لارجسٹ قلعہ ہے، یہ وہ قلعہ ہے. میں آپ سے کہہ رہی تھی نا، جو قلعہ فتح ہو رہا تھا ادھر سے لوگ بھاگ رہے تھے، یعنی ظاہر ہے بیوی بچوں کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا نا. آدمی لوگ لڑ رہے تھے، اور اس میں سے جو لڑنے کے لیے آئے تھے وہ مارے گئے، یا جنہوں نے سرنڈر کیا انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو لے کے بھاگ نکلے. وہ بھاگ کے کہاں گئے؟ اپوزٹ سائڈ پر اس والے قلعے میں جمع ہو گئے سب، کیونکہ دیر از نو ون ایلس دیر اینڈ نو ویئر ایلس ٹو گو. اور کہیں نہ جا سکتے ہیں، نہ کوئی آس پاس ہے. اور یہودی سب اس وقت یہی ہیں. ایکسکیوز می. یہودی سب اس وقت ایک ہی جگہ پر ہے. تو یہ سب جو بھاگ کر گئے، یہ بڑے قلعے پہ سب جمع ہو گئے آن دی ادر سائڈ. اچھا، اب یہ لارجسٹ قلعہ ہے. اوکے. اینڈ ناؤ آل آف دیم ہو کیم فرام ادر قلعہ، جو وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں وہ سب اس قلعے میں جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. مسلمانوں نے اس قلعے کو گھیر لیا، کیونکہ اب یہ بچ گیا تھا. سارے فتح ہو چکے. یہ بہت بڑا قلعہ ہے. پرابلم یہ تھی، ایکچولی آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ عربوں کو قلعے کی جنگ کرنا نہیں آتا تھا. قلعے والوں سے کیسے جنگ کرتے ہیں؟
بھئی جنگ کے میدان میں جنگ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، آپ بھی آ جاؤ میں بھی آ جاؤں گی، آپ ایک تلوار لاؤ میں ایک تلوار لاؤں گی، لیٹس فینس اٹ آؤٹ، ٹھیک ہے ہم لڑ لیں گے۔ لیکن آپ قلعے کے اندر بیٹھے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ تو قلعے پہ سے پتھر بھی پھینک رہے ہیں، گرم پانی بھی پھینک رہے ہیں ہمارے اوپر، آپ تو کچھ بھی پھینک رہے ہیں، پتھراؤ بھی کر رہے ہیں ہمارے اوپر، اوپر سے ہم کیا کریں؟ آپ اوپر سے تیر برسا رہے ہیں ہم پر، ہم تو آپ کی وال تک نہیں توڑ سک رہے، دروازہ تک نہیں کھول سک رہے۔ تو ان کو نہیں سمجھ آتا تھا قلعے والوں سے کیسے لڑتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چنا علی رضی اللہ عنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چنوایا، اور یہی کہا کہ وہ بندہ جائے گا جس کو اللہ اور اس کا رسول بہت پیار کرتے ہیں، جو بہت عزیز ہے اللہ اور رسول کو، اور ان کو یہ لفظ بول کر ان کو علم پکڑایا تھا۔ ساری فتوحات کے بعد اب علی رضی اللہ عنہ اپنی آرمی لے کے اس والے قلعے پر آئے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا کریں، اس قلعے سے تو کوئی باہر نکل ہی نہیں رہا، اور اس وقت سارے لوگ جو بھاگے ہیں جہاں سے بھی وہ سب اس قلعے میں جمع ہو گئے، اینڈ اٹس دا لارجسٹ قلعہ آن دس سائڈ۔ یقین کریں یہ لوگ سب گھیراؤ ڈال کر، they didn't know what else to do، they just گھیراؤ ڈال کر بیٹھے رہے، جو بھی نکلا قلعے سے ہم لڑیں گے، جو بھی جہاں سے بھی نکلا گا ہم لڑیں گے۔ تو 2 ہفتے تو نکال دیے لوگوں نے، آپ سوچیں 2 ہفتے پڑاؤ کر کے بیٹھے ہیں، گھیراؤ کر کے بیٹھے ہیں اس قلعے کے آس پاس، but they can't do anything, they don't know how to penetrate the قلعہ، you can't، they were impenetrable walls and fortresses، it was not an easy battle، ٹھیک ہے، بیٹھے رہے۔ فائنلی جب 2 ہفتے ہو گئے، اگین their provisions dwindled inside the fort، بیوی بچے سب کے اندر ہیں، فیملیز ہیں، ڈھیروں ساری فیملیز ہیں، تھوڑی نہیں، تو وہ اب they have to find a solution نا، یہ تو جا نہیں رہے، انہوں نے تو ساروں کو فتح کر کے سب کو سرنڈر کرا دیا ہے، یہ تو جا نہیں رہے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، تو اب کیا کریں؟ تو ایک ہی طریقہ تھا کہ دے شوڈ دا وائٹ فلیگ اینڈ سیڈ بات کرنی ہے، لڑنا نہیں ہے، تو وی وانٹ ٹو سرینڈر بٹ وتھ سم نیگوسیشنس۔ بھائی یو آر ناٹ ایکچولی ان اے نیگوشیٹنگ کیٹیگری، لیکن مسلمانوں کا یہی ہے کہ دے ول ہیئر دیم آؤٹ، ٹھیک ہے بتائیے کہ کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہماری 3 شرطیں مان لیں، ہماری 3 شرطیں۔ تو بھئی ہم مانیں گے یا نہیں، آپ اپنی شرطیں بتائیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو اپنی زمین سے بہت پیار تھا، یہودیوں کو آج بھی ہے، تو زمین ہم ہی رکھیں گے، اس کو ہم رکھیں گے، مطلب آپ کی ہوگی زمین، لیکن اس کو ہم چلائیں گے، ٹل ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ What was that? Just a moment. What was that? سبحان اللہ، کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوری، اوکے سوری اباؤٹ اٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اسٹل ریکارڈنگ رائٹ؟ سو اب کیا ہوا کہ ان کو ان کی 3 کنڈیشنز تھیں۔ ایک کنڈیشن یہ تھی کہ وی ول ٹل دا لینڈ، ہم چلائیں گے زمینیں، ٹھیک ہے، ٹھیکہ یعنی ہمیں دے دو زمینیں چلانے کا، کیونکہ دیکھو تم لوگوں کو نہیں آتا ہے یہ کھیت چلانے۔ اب یہ لوگ ریت اور ریگستان میں رہنے والے ہیں، تو وہ ان کو ریزن آؤٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ باغات ہیں، اور ان باغات میں بیسٹ فرٹیلیٹی ہے،
اور بیسٹ اس میں ہم نے درخت اگائے ہیں، بہترین کھجور کی پروڈکشن چل رہی ہے، تو ہمیں اسے چلانے دو. تو وی ول ٹل دا لینڈ، اور بیکاز وی ول ٹل دا لینڈ وی ول ٹیک 50% آف دا پروفٹس اینڈ وی ول گیو یو 50% ایوری ایئر. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اٹس ناٹ اے گڈ ڈیل، لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 50% آف دا پروڈیوس آف دا ایئر is going into millions. It's not a small amount because it's not a small land and it's not small farms. It's the whole land of Khyber. اور اس میں جو باغات ہیں اور اس میں جو آتا ہے اٹس ہیوج. تو 50% میں تو یہ پورے نہا لیں گے. تو ان کی یہ شرط تھی کہ ٹل ہم کریں گے، کیونکہ اگر آپ لوگ کریں گے تو سب گڑبڑ ہو جائے گی، ہمیں کرنے دو. ٹھیک ہے، تو اس کا ہمیں 50% دے دینا تمہارے لینڈ ٹل کرنے کا، اور تمہیں ہم 50% دیں گے جو بھی نکلا. سیکنڈ کنڈیشن از مینٹیننس ایکسیٹرا از اپون یو. کہ کہیں کھاد چاہیے یا کہیں کچھ بیج چاہیے یا کوئی ایسی چیزیں چاہیے جو آپ کو، کوئی ٹوٹ پھوٹ چیز گئی ہے اس کو ریپیئر کرنا ہے، وہ آپ کے اس میں سے جائے گا. بیکاز اٹس یور لینڈ ناؤ. Okay, you have won and conquered. We are going to just till the land and take the 50%. We will give you the 50%. تو اس میں سے مینٹیننس آپ کریں گے. ٹھیک ہے. تھرڈ تھا کہ یہ یہ جو ہم آپ کو ابھی آفر کر رہے ہیں کنڈیشنز، یہ کبھی بھی ہم کینسل کر سکتے ہیں. Whenever we want, we can cancel it. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم accepted these conditions. ٹھیک ہے. And he didn't argue much about this. Okay. And he had his reasons for accepting these conditions. دیکھیں، you are coming from nothing and you're going to get 50% of some millions. What's the big deal to even counter it? There's no need to say anything. ہم مینٹین بھی کریں گے کیونکہ ان کو پتا تھا اس کی مینٹیننس کوئی خاص نہیں لگنے والی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی اس سے ودرا کریں گے. ٹھیک ہے. If they withdraw tilling the land or their condition, then they can go. We can take over the land and we'll till it from there. It's not a big deal again. So he had his reasons to accept and he accepted these conditions. ٹھیک ہے. اور ان کا لو آف لینڈ تھا with خیبر so much کہ ہم ٹل کریں گے، کیونکہ you feel. ایک بات یاد رکھیں، زمیندار اپنی زمینوں کو اپنے بچے سمجھتا ہے، جیسے کوئی پیٹ کیپر اپنے پیٹس کو اپنے بچے سمجھتا ہے. تو جس کو آپ پیٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی زمینوں کو پیٹڈ رکھ رہے ہیں تو وہ دے آر لائک یور چلڈرن اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ادر پیپل ٹو پٹ دیئر ہینڈز ان اٹ اینڈ اسپوائل اٹ، بیکاز آپ اس سے پیار کرتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. تو یہ کنڈیشنز ایکسیپٹ ہو گئی تھی. اب یہاں پہ ایک بہت فیمس انسیڈنٹ ٹک پلیس جس کے بارے میں ہم نے کئی بار ادھر ادھر سے سنا ہے. آج میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اکثر لوگوں کو میں پوچھتی ہوں جب وہ یہ ریفر کرتے ہیں یہ والا قصہ، تو میں کہتی ہوں آپ کو قصہ پتا ہے؟ تو جیسے نہیں، ہم نے سنا کیسے ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو ہوا کیا تھا، دس از دا فیمس قصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے، پتہ ہے نا، اس زہر دیا تھا، کھانے میں پکا کے زہر دے دیا تھا. تو اس کی سٹوری خیبر کی ہے. کیا ہوا تھا بتاتی ہوں آپ کو. ہوا یہ تھا کہ جب یہ ایک فتح کر لیا خیبر کا ایک قلعہ، تو ان کو تو جانا ہی تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ اپنی طرف سے بنا کے تحفہ دے کر جانا چاہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو مجھے بتاؤ کہ میں میٹ پکا رہی ہوں، ان کو کون سا پورشن پسند ہے میٹ کا؟ تو صحابہ نے کہا ان کو شولڈر کا میٹ بہت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شولڈر کا میٹ بہت پسند ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں شولڈر کو روسٹ کرتی ہوں ان کے لیے خاص، اور میں ان کو لا کر دیتی ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتے تھے،
وہ ہمیشہ اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور کہتے تھے آؤ بسم اللہ کریں، اور ساتھ مل کے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے صحابہ کو بلا لیا اور وہ میٹ کو روسٹ کر کر لے آئی، شولڈر میٹ کو روسٹ کر کے لے آئی، اور اس نے لا کے وہ تھال بیچ میں رکھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ جیسے ہی کھانے لگے، پہلا لقمہ انہوں نے منہ میں ڈالا اور تھوک کر فوراً کہا اسٹاپ، ایوری بڈی اسٹاپ، بٹ بائی دین ادرز ہیڈ آلریڈی پٹ اٹ ان دیئر ماؤتھ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈال دیا تھا منہ میں، لیکن انہوں نے تھوک دیا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسٹاپ اسٹاپ، تو باقیوں نے بھی تھوکنا شروع کر دیا۔ بشر جو ایک صحابی تھے، وہ جلدی میں انہوں نے ایک لقمے کو حلق میں ڈال دیا تھا، مطلب وہ نگل چکے تھے یا سوالو کر چکے تھے، جو بھی آپ کہیں، مجھے ٹھیک سے نہیں آ رہا ہے بتانے، بٹ بیسکلی ہی ٹک ون مورسل اینڈ ہی ایٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ ادرس ٹک دا مورسلز ان their mouth but they spat it out۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تھوک دیا، باقیوں نے بھی تھوک دیا، اور اسی وقت باقیوں کو وامٹنگ شروع ہو گئی۔ تو اٹ واز ناٹ جسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم who was poisoned, everybody was poisoned، ٹھیک ہے، سارے پوائزن ہو گئے، سب کو وامٹنگ شروع ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وامٹنگ شروع ہو گئی، اور بشر کی تو وامٹنگ ختم ہی نہیں ہوئی، اور وہ اتنا بیمار ہو گئے کہ ہی واز ٹیکن ان، ہی واز ویری بیڈلی سک، اور باقی سارے صحابہ آہستہ آہستہ ریکور ہو گئے تھے، 2-3 دن لگے تھے ان کو ریکور ہونے میں، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بشر 2-3 دن کے بعد ہی ایکچولی، 2-3 دن کے بعد نہیں، ہی suffered a lot for many days and then he passed away. He could not survive because he had swallowed it. So because of swallowing it, it had damaged him from inside and he passed away. تو انفیکٹ آپ کو پتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے، when he was on his death bed، جب وہ اپنے بستر مرگ پر تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کرتے تھے کہ پتہ ہے عائشہ، وہ جو زہر دیا تھا نا مجھے کھانے میں، مجھے لگتا ہے اب وہ جا کے میرے دل پہ پہنچا ہے، اس کو اتنا وقت لگا میرے دل تک پہنچنے کے لیے، لیکن اب لگتا ہے وہ میرے دل پر پہنچ گیا ہے، اب وہ مجھے ختم کر دے گا، زہر تو مار دیتا ہے نا۔ تو وہ یوں کہا کرتے تھے۔ بشر کا تو یہ تھا کہ وہ ان کی وامٹنگ ہی نہیں رکی، وہ وامٹ ہی کرتے رہے اینڈ آفٹر اے فیو ڈیز جو بھی دن لگنے تھے لگے، اینڈ دین ہی پاسڈ اوے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب جنگ ختم ہو گئی، کانکر ہو گیا خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ لوگوں کو بلایا۔ تو ہمیشہ ریممبر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو آپ کو پتہ اس طرف کے ہمیشہ جو بھی ان کے صحابہ ہوتے تھے وہ آتے تھے، جو ان کے جیسے ہم کہتے ہیں نا اسپوکس پیپل ہوتے تھے، جو انٹیلیجنٹ ہیں، جو ان کی سب چیز جانتے ہیں، وہ آگے بڑھ کے آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا، آپ سچ سچ جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں آف کورس ہم سچ سچ جواب دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکے بتاؤ کہ آپ کے اینسیسٹرز کون ہیں؟ کسی ایک بندے سے پوچھا کہ آپ کے اینسیسٹرز کون ہیں؟ تو اس نے کسی کا نام بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکٹ کر کے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارے اینسیسٹرز نہیں ہیں، تمہارے تو اینسیسٹرز یہ ہیں۔ اور میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ دیکھیں اس زمانے میں اور اب تک لینیج گیٹس دا ویٹیج، آپ کس خاندان سے آئے ہیں، اینڈ
لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ بات، لیکن آپ جس خاندان سے آتے ہیں وہ خون آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور وہ آپ کا کلچر بن جاتا ہے، آپ کون سے خاندان سے آئے ہیں۔ دیکھیے جو لوگ گاؤں سے آئے ہیں اور پھر وہ پڑھے لکھے ہو گئے اور پھر وہ اتنی بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچ گئے، ان کی پھر بھی وہ خصلت باقی رہتی ہے جہاں سے وہ آئے ہیں۔ اور جو اچھے نوبل لینیج سے ہوتے ہیں ان کی خصلت آپ کو دکھے گی دکھے گی، چاہے وہ غریب ہو جائیں، لٹ جائیں، وہ رہ رہے ہوں گے سٹائل میں، بات کریں گے سٹائل میں، کیونکہ وہ ان کی عادتن ہے، وہ ان کے اندر ہے، بلڈ میں ہے۔ اس لیے لینیج مینٹ ایوری تھنگ۔ اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ قرآن اور سیرہ کو نوٹ کریں، کوئی بھی نبی کسی بھی فالتو بیک گراؤنڈ سے نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بھی ایسے ہی اٹھا کے نبی نہیں بنایا۔ دے آل ہیڈ اے لینیج، اینڈ لینیج میٹرز۔ تو جب جس آدمی سے پوچھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس لینیج سے وہ تھا، he didn't want to tell that he's from that lineage کیونکہ it was not somebody great، تو اس نے دوسرے کی لینیج بتا دی تاکہ مطلب میں بھی اسی خاندان سے ہوں، کائنڈ آف اے تھنگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کریکٹ کر کے کہا، نو نیڈ ٹو فیل ashamed of where you are from or who you are from. This is not your lineage, that is your lineage، اور اس کو بتایا۔ اب وہ بھی سوچتا ہوگا نا، وائی پوچھا کیوں تھا یہ سوال؟ فرسٹ آف آل کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے ایک تو لینیج میٹرس، نمبر ون، نمبر ٹو، آئی نو یور لینیج، میں جانتا ہوں، مجھے وہ چیزیں پتا ہیں جو تم چھپا سکتے ہو لیکن میں جانتا ہوں۔ دوسرا سوال کیا، ٹھیک ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ پوچھا کہ میں تم سے دوسرا سوال کروں، سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں آف کورس ہم سچ سچ بتائیں گے۔ اچھا بتاؤ جہنم میں کون جائے گا؟ تو کہا یہ تو بہت آسان سوال ہے، آپ کے اور سارے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں نا وہ سارے جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور ہم بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ ہم نے بھی گناہ کیے ہیں، ظاہر ہے آل کلیئر سلیٹ تو نہیں ہے ہمارے پاس بھی، تو ہم بھی اپنے گناہوں کے لیے، اپنی غلطیوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، لیکن ہم نکال دیے جائیں گے، ہم تو تھوڑے عرصے کے لیے جا کے نکال دی جائیں گے، پھر تو ہم جنتوں میں رہیں گے، لیکن تم لوگ جہنم میں جانے والے ہو ہمیشہ کے لیے۔ ہی از ٹیلنگ دس ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تم تو پورا الٹا بول گئے، چپ رہو، تم تو ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوگے، اور تم لوگ ہو جو ہمیشہ جا کر جہنم میں رہنے والے ہو، ہم رہ کر نکل جائیں گے، ہم رہ کر نکل جائیں گے اور تم پیچھے رہ جاؤ گے، پھر تمہارا کیا معاملہ ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن تمہیں کریکٹ کر دوں کہ تم لوگ جہنم میں جانے والے ہو اور رہنے والے ہو، دیر تک رہنے والے ہو۔ اور پھر یہ کہا کہ اس کو چپ کرایا، اس کو کہا چپ رہو، تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم کیا بول رہے ہو، تم ذلیل و خوار ہوگے ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے، اور تم ہمیشہ جگہ ڈھونڈتے رہو گے، اور تمہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، جگہ نہیں ملے گی رہنے کو، یہ سب کچھ بولا اس کو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میں ایک سوال باقی ہے وہ بھی کر لوں؟ انہوں نے کہا ہاں پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا تم لوگوں نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی تھی، زہر دیا تھا مجھے، سچ سچ بتانا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم نے زہر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے زہر کیوں دیا تھا؟ تو دیکھیں ان کی پرائڈ کتنی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اس لیے دیا تھا، ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ سچ مچ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، اگر آپ سچ مچ نبی ہیں تو زہر تو آپ کو اثر کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ آپ کو بچا لے گا، بچا لیا نا آپ کو اللہ نے، تو ہم پہ تو کوئی الزام نہیں ہے کیونکہ آپ تو نہیں مرے، اور اگر آپ مر جاتے تو اس کا مطلب آپ نبی ہی نہیں تھے، آپ بچے نہیں، تو ہم we would have gotten rid of a liar or a cheat who's claiming to be a nabi and he's not a nabi. So either way we just wanted to find out
دا ٹروتھ اباؤٹ یو، اس لیے زہر دیا تھا آپ کو. تو آپ تو نہیں مرے نا، تو اب ہم پہ تو کوئی الزام نہیں ہے. لک ایٹ them. آپ نہیں تو مرے، لیکن ثابت کیا ہوا کہ آپ نبی ہیں. کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ ثابت کر دیا آپ نے کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تو تم مان گئے ہو کہ ہم نبی ہیں، اور yet you deny me. This was the problem. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نبی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو اپنے بچے جانتے ہیں. کون ماں باپ ہے، آپ بھیڑ میں بھی میرے بچوں کو کھڑا کر دیں، میں اپنے بچے دیکھ لوں گی بھیڑ میں، کیونکہ میری آنکھیں صرف میرے بچوں کو ڈھونڈیں گی، آپ کی آنکھیں آپ کے بچوں کو ڈھونڈیں گی، اور ہم بھیڑ میں اپنے بچے پہچان لیں گے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو بھیڑ میں. لیکن یہ ان کو ڈینائی کرتے ہیں آؤٹ آف دیئر ایروگنس. ان کا جو تکبر ہے کہ ہمیں آگے نہیں جھکنا مسلمانوں کے، اور ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے یہ ان کو ڈینائی کرتے ہیں اور ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دے ریکگنائز them exactly like how they recognize their own children. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ. پہلے تو یہ پوچھا کہ جب تم نے زہر دیا وہ گوشت پکایا کس نے تھا؟ کہا کہ وہ ہماری جو کک لیڈی ہے اس نے پکایا تھا. اس کو کہا بلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس سے ملنا ہے. وہ عورت کو بلایا گیا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ سے پوچھا زہر تم نے ڈالا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے ڈالا تھا. کہا کیوں ڈالا تھا؟ Why did you agree to do this? اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے شوہر کو مارا، میرے انکل کو مارا، میرے فلانے فلانے کو مارا، میرے بھائی کو مارا، تو میں آپ کو مارنا چاہتی تھی، تو اٹس اے کیس آف ریونج. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، میں نے اس کو معاف کر دیا. Now رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم turn to take the revenge. تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے تو بیسکلی یو آر گلٹی آف attempting to murder the prophet, and you're agreeing and accepting, and you poisoned so many people, not just the Nabi. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے کیونکہ دیر از اے اسٹوری جنرلی ایسے سنائی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے پوائزن کیا تھا، پھر اس کو مار دیا گیا. اسٹوری ایسے مل جاتی ہے آپ کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں مارا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق اس پر معاف کر دیا تھا کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے میں بچ گیا ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا، لیکن آفٹر 2-3 days آف دس انسیڈنٹ آف زہر، بشر وامٹ کرتے 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 ویک ہوتے ہوتے وہ گزر گئے اس کے زہر سے. تو کیا یہ بشر کے ساتھ انصاف ہوتا کہ جس نے انہیں مارا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اس لیے اس کے موت کے جرم میں اس کو پکڑ کے واپس لائے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے لیے معاف کر چکا ہوں، لیکن اب بشر کا قصاص باقی ہے. بشر نہیں بچ سکا، وہ چلا گیا ہے، اور اس کا حق اب یہی ہے کہ یو کلڈ ہم سو یو شوڈ بی کلڈ. تو اس کو ایکسیکیوٹ کیا گیا تھا، بٹ اٹ واز ناٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹ واز ٹو اوینج بشر، بیکاز اٹس انفیئر ناٹ بشرز لائف ٹو بی اوینجڈ، کیونکہ اس کی جو فیملی وہ انصاف چاہتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک قصہ تھا اباؤٹ دا زہر پارٹ آف اٹ. اوکے، ناؤ دا بیٹلز ہیو فنشڈ. اوکے، اب ساری جنگیں خیبر کی ختم ہو گئی ہیں. ناؤ اٹس ٹائم ٹو ڈسٹریبیوٹ دا شیئرز آف خیبر. ٹھیک ہے. اب جس نے حصہ لیا حدیبیہ میں، جس نے بیعت رضوان کی تھی، ان کو ڈبل ڈبل شیئرز دیے گئے، بڑا چڑھا کر شیئرز دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں کہہ دیا تھا
کہ بہت جلد تمہیں انعامات دیے جائیں گے جو تم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے. بہت جلد، 2 ہفتے میں یہ لڑائی شروع کی، 1 مہینہ بھر یہ لڑائی چلی، لیکن اس کا انعام کیا ملے گا؟ کہ ان کو ڈبل ڈبل شیئر ملیں گے، کیونکہ یہ جتنے لوگوں نے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ان کو زیادہ حصہ دیا گیا خیبر کا. ٹھیک ہے. So they were given more shares because it is mentioned in the Quran کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے پرومس کی ہے آف مال غنیمہ، اینڈ بہت غنیمہ دیا جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اور کس لیے دیا جائے گا؟ صبر، ایمان اور اللہ پہ توکل. یہ 3 چیزوں کا مظاہرہ آپ نے کیا تھا حدیبیہ میں. صبر کیا، نہیں جانے دیا آپ کو حج عمرہ کرنے، آپ نے صبر کیا. ایمان یہ کہ ٹھیک ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے سرنڈر کرو، جو وہ کہیں گے ہم وہی کریں گے. تو یہ آپ کا ایمان تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے صبر اور آپ کے ایمان کو ریوارڈ کر رہا ہے. سو دس از دا ریوارڈ اللہ پرومسڈ. ٹھیک ہے. اچھا، اب بہت ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، اینڈ اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری. And I think with this story, I may have to end for today, but there is still a little bit more. Let's see if we can finish the story of Hudaybiyah today. We can, inshallah, otherwise we'll see. Let me just quickly tell you the story. اب کیا ہو رہا ہے؟ ڈسٹریبیوشن چل رہا ہے، اینڈ سب بہت خوش ہیں. کس لیے خوش ہیں؟ اتنے دنوں کی جنگیں میں نے آپ کو بتایا کہ 9-10 جنگیں ہوئی ہیں، اس طرف سے لے کے اس طرف تک کے تمام قلعوں کو فتح کیا ہے. اور تھوڑے بہت قلعے نہیں تھے، یہاں پہ 7-8، وہاں پہ 8-9 10-15 قلعے تھے جن کو فتح کیا تھا. سب قلعے فتح جب ہو گئے، مال غنیمت جب اب بٹ رہا ہے، تو حدیبیہ والوں کو ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل سب کو ان کے حساب سے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. Now, at this time, something happens. جسے کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، کہ آلریڈی خوشی کا مقام ہے، اتنی بڑی جنگ جیتی ہے. اینڈ بلیو می دس واز دا لارجسٹ ان ٹرمز آف لینڈ، منی. اٹ واز دا لارجسٹ conquering that Muslims did. Okay? It was not something small. پوری لائف بدل گئی تھی مسلمانوں کی، غریبی سے ایک دم امیری پہ آ گئے تھے. اس وقت جعفر بن ابی طالب ابیسینیا سے سیدھا خیبر آتے ہیں. اپنے ساتھ 50 ان کے جو حبشہ لوگ تھے، کچھ جو ان کے ساتھ مائگریٹ کر کے گئے تھے، اور کچھ جو مسلمان ہوئے ان کے ساتھ حبشہ میں، وہ سارے ان کے ساتھ ابیسینیا سے ان کے ساتھ آئے. تو کچھ 50 لوگ تھے. جعفر بن ابی طالب اپنی فیملی کے ساتھ تھے، اور کچھ اور لوگ تھے. وہ سب یہاں پر اب ابیسینیا سے they've come to خیبر. They heard that Rasul sallallahu alaihi wasallam is in Khaybar, so they all reached Khaybar. اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو یہ بھی ہائی لائٹ کر دوں کہ جعفر بن ابی طالب نے مکہ کب چھوڑا تھا؟ 5th یا 6th نبوت تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں-6ٹھے سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب سے کہا تھا کہ تم اتنے اتنے لوگوں کو لے کے ابیسینیا چلے جاؤ. تو وہ ابیسینیا چلے گئے تھے. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ کہ میں مدینہ جاتا ہوں، اور وہ مدینہ چلے گئے. لیکن اب جو لوگ ابیسینیا میں تھے وہ تو ابیسینیا میں پھنس گئے تھے، کیونکہ وہاں ایک سول وار ہوئی تھی اس وقت. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ وہاں تھے. اب یہ کتنے سالوں بعد آ رہے ہیں؟ 10-15 سال ہو گئے. اوور اے ڈیکیڈ دے ور ان ابیسینیا. آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کہیں جاتے ہیں اور وہاں پھنس جاتے ہیں، 10-12 سال آپ گزارتے ہیں. تو آپ
آپ کو پتہ ہے کوئی 10-12 سال چھوٹے نہیں ہوتے، 12-15 سال کچھ ہو گئے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ابھی 7ویں ہجری چل رہی ہے جب یہ خیبر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کب گئے تھے؟ 5ویں 6ٹی نبوہ میں۔ تو 5ویں 6ٹی نبوہ کے وہ 5 سال کاؤنٹ کرو، پھر یہ 7 سال یہ والے کاؤنٹ کرو، تو 12 سال تو یوں ہو گئے۔ تو یہ مور دین اے ڈیکیڈ یہ لوگ ایبیسینیا میں تھے، ٹھیک ہے؟ اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایبیسینین جو گئے تھے، یہ جو گروپ گیا تھا، اس کا کیا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ یہاں پہ پہنچے ہیں خیبر آ کر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جعفر بن ابی طالب کو دیکھتے ہیں تو ان کا خوشی سے ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھا دوں آپ کو کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ تو جعفر اینڈ علی were from the same mother. That's also important for you to understand. And that brought him always closer to Jafar bin Abi Talib. Another reason is that Jafar رضی اللہ عنہ کافی عمر میں بڑے تھے علی رضی اللہ عنہ سے، تو he was more towards رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's age, and he was a friend and a very close loving cousin of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویری ٹرسٹ وردی ٹو۔ دیٹس وائی جعفر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابیسینیا اس گروپ کے ساتھ ایز اے انچارج بنا کر، کیونکہ ہی کوڈ ٹرسٹ ہم، ہی کوڈ پلیس دا ٹرسٹ آن ہم۔ سیم تھنگ ہی ڈیڈ وین ہی واز رننگ اوے وتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹو مدینہ۔ کس کو اپنی پلنگ پہ سلایا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کو۔ یہ ٹرسٹ he could only place on somebody like Ali and Jafar, because they were his blood, his flesh, his family, and he could trust them with his life. So with his life, when he had to trust, he's trusting these people. ٹھیک ہے؟ تو he said something there. تو صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی۔ انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں خیبر جیسی چیز کو، ایسی وکٹری جو سیرہ میں اور ہے ہی نہیں دوسری، دا لارجسٹ، دا بگیسٹ وکٹری، جیک پاٹ وکٹری اینڈ بگیسٹ فتح آف مسلمس which actually reinstated Muslim in a different light in the world, and he's comparing that to meeting Jafar. Now you know what it meant for him, what Jafar meant to him. He meant the world to him. He's winning the world, and he says مجھے نہیں پتا کہ مجھے خوشی فتح خیبر کی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ ہے۔ He was so happy and excited with Ja'far's return that he gave shares to everybody who was present with Ja'far. So he came back with about 50 people of Habasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave everybody a share of Khaybar, those who came from Abyssinia. ٹھیک ہے؟ اب امپورٹنٹ اسٹوری جو ٹک پلیس، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا واپس آنا جعفر رضی اللہ عنہ کا was not a small thing for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It was a big victory for him, just like the victory of Khaybar. Subhan Allah, Subhan Allah. Okay? اینڈ آپ سوچیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں شیئرز دیے؟ انہوں نے تو حدیبیہ میں، ان میں سے تو کسی نے حدیبیہ میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان سب نے کتنی ہارڈ شپس جھیلی ہوں گی جب یہ مکے سے ایبیسینیا گئے تھے۔ یہ کوئی آرڈنری جگہ نہیں گئے تھے کہ تو بالکل فورن لینڈ گئے تھے، دور بچنے کے لیے اتنی دور چلے گئے تھے، ایبیسینیا چلے گئے تھے، اور پھر وہاں پہ کن کن حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کیا۔ تو یو مسٹ انڈرسٹینڈ آل دیٹ، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے ان کی لینگویج، ان کا کلچر، ان کی سویلائزیشن، اور اللہ ہی جانتا ہے، ڈیٹیلز تو ہیں ہی نہیں، کیونکہ کوئی اس کی تو ڈیٹیلز، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود نہیں تھے، اس کی وجہ سے اس کی کوئی ڈیٹیلز ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں۔
جو چھوٹی موٹی ڈیٹیلز ہمیں جعفر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں بس وہی ملتی ہیں. دے ڈنٹ ایون کمپلین مچ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. اب یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ مور دین اے ڈیکیڈ آف harsh living, more than a decade of being away from family and their own people, their own language, their own culture, they have survived, okay, going through a civil war in that place. ہوا یہ تھا کہ ابیسینیا میں ایک سول وار ہو گئی تھی. جب سول وار ہوئی تھی تو آپ کو میں یہ بھی بتا دوں جسٹ اسمال جھلکی کہ بیکاز یہ سمجھنا آپ کو بہت ضروری ہے کہ جب سول وار ہونے والی تھی تو بات یہ تھی کہ جو نجاشی کا بھتیجا تھا وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ نجاشی کے خلاف تھا کہ ان کو تم نے کیوں سہارا دیا اور کیوں رکھ لیا، ان کو کیوں ایکسپٹ کیا. تو نجاشی کو ڈر تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ وار کرتا ہوں، اگر تو میں جیت جاتا ہوں تو میں ان کی لک آفٹر کرتا رہوں گا جیسے اب تک کر رہا تھا، لیکن اگر میں مر جاتا ہوں تو یہ تو ان سب کو قتل کر دے گا. تو نجاشی نے جعفر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ایز اے لیڈر آف ہز پیپل ہو ور دیر، ان کو بلا کر کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ جنگ ہونے والی ہے، اگر میں بچ گیا تو آئی ایم دیر فار یو، لیکن اگر میں مارا گیا تو فلاں فلاں پورٹ پر ایک جہاز ہے، اس میں تم اور تمہارے لوگ بیٹھ کر یہاں سے نکل جانا. اس کو انسٹرکشن دے دیا وہ تمہیں یہاں سے بس دور لے کے جائے گا. اگر تم نہیں گئے تو میرا بھتیجا تم سب کو ختم کر دے گا. سو امیجن دے ہیڈ ٹو گو تھرو دیٹ ٹائم. یہ تو اچھا ہو گیا کہ جب سول وار ہوئی دے ہیڈ ٹو گو تھرو دیٹ سول وار ود دا انسیکیورٹی کہ ہم کو کبھی بھی بھاگنا پڑے گا. کین یو امیجن دے ڈنٹ ایون ہیو رسول اللہ ود دیم اور اینی بڈی ایکسپٹ جعفر بن ابی طالب. اور اس زمانے میں کوئی فون اور ٹیلی گرام اور ٹیلیکسز اور یہ سب تو ہوتے نہیں تھے کہ کوئی خبر آئے یا کوئی خبر دیں ہم کسی کو کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے. یہاں ذرا سے وار ہوئی تو ہم ڈے اینڈ نائٹ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں لوگوں سے. وہاں تو ایسا تھا ہی نہیں نا، تو سب اپنی اپنی تکلیفیں اٹھا رہے تھے. اب جب یہ ہو گیا، وار ہو گئی، نجاشی جیت گیا اور الحمدللہ وہ مرا بھی نہیں. اینڈ obviously Jafar radiallahu anhu was very happy about it that nothing happened to him because then they were safe under him. تو جب یہ سب ہو گیا، but point is that they were going through all these things in Abyssinia. اب سٹوری کہاں آتی ہے؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ اسٹوری، ویری سویٹ اسٹوری آلسو. اوکے. کہانی کہاں آتی ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی وائف تھی اسما بنت امیس، یہ ان کی بیوی تھی. ٹھیک ہے. اسما بنت امیس واز فرینڈلی وتھ حفصہ. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی بیوی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی حفصہ، ان کے ساتھ دوستی تھی. اب جب یہ آ گئیں خیبر میں، یہ سب ہو گیا تو وہ ایک دن مدینے میں اب آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ لوگ آ گئے ہیں تو دے آر لیونگ ہیئر. تو وہ گئیں حفصہ سے ملنے، اسما بنت امیس جعفر رضی اللہ عنہ کی وائف گئیں ان سے ملنے. اینڈ اسما بنت امیس ہیز اے ویری امپورٹنٹ پلیس ان دا ہسٹری آف سیرہ. میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں وہ بھی بعد میں، پہلے یہ اسٹوری بتا دوں آپ کو. اچھا. شی وینٹ ٹو میٹ حفصہ، اور وہاں اتفاق سے حفصہ سے ملنے عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب آئے اندر سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو تو حفصہ نے کہا کہ یہ اسما ہے، اسما بنت امیس جعفر کی وائف ہے. تو ہی سیڈ او وہ جو سمندر سے آئے ہیں ابھی حبشہ سے، یہ سمندر والے ہیں، حبشہ سے آئے ہیں، بس سمندر والے ہیں. تو ایسے کہنے لگے. تو اس کو ذرا عجیب لگا اسما کو کہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا ہمیں آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم کوئی ناٹ سو امپورٹنٹ یا آرڈینری لوگ ہیں. بیکاز ہی واز ٹرائنگ ٹو teasingly say that you're not so important.
تو اچھا اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو سمندر والے، ان کو سمندر والے ہی کہتے تھے کیونکہ وہ لوگ سمندر کے ذریعے آئے تھے. بٹ ریمبر ون تھنگ، عمر رضی اللہ عنہ اس کو کہہ رہے ہیں، تم سمندر سے آئے تھے اور تم کو حصہ بھی ملا خیبر کا، لیکن تمہارا حق ہم سے زیادہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہمارا زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ہجرت کری اور مدینہ آئے. تو ہم نے ان کے ساتھ ساری جنگیں لڑی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، تو ہمارا حق ان پر زیادہ ہے، ناٹ تمہارا، جسٹ بیکاز تم سمندر سے آ گئے. اس کو لگا غصہ، اسما بنت امیس کو. وہ تو اس کے سر پہ چڑھ گئی بات. اس نے کہا اب تو حفصہ نے جو بھی میرے سامنے کھانے پینے کی چیز رکھی ہے، بھائی ظاہر ہے آپ کسی سے ملنے جائیں گے تو کوئی آپ کے لیے چائے پانی رکھے گا نا، تواضع تو کرے گا نا، آپ کی مہمان ہیں آپ. تو کہنے لگی اب آپ نے جو بھی کھانے پینے کی چیز یہاں رکھی ہے، واللہ میں اس میں سے ایک چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی جب تک کہ میں یہ کمپلین لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا نہ دوں اور سن نہ لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور وہ دھمکتے ہوئے گئی ہے، سیدھا وہاں سے اٹھ کر گئی ہے کہ نہیں، یہ رہنے دو سب تمہارا چائے پانی، میں ادھر سے ایک چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، نہ میں پانی پیوں گی تمہارے گھر کا، نہ کچھ کھاؤں گی. میں جا کے اس کی کلیریفیکیشن لوں گی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی. اور وہ دھمکتی ہوئی سیدھا مسجد گئی. مسجد نبی میں پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے. یہ سیدھا گئی اور وہاں سے اس نے آواز لگائی اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں گئی تھی حفصہ سے ملنے، وہاں آئے عمر، اور عمر نے مجھے ایسے کہا ہے کہ آپ کے اوپر عمر کا اور ان لوگوں کا حق زیادہ ہے اور ہمارا کم، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی مدینہ کے لیے. کیا یہ صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کو جواب دیا اور کہا جا کر عمر سے کہہ دو کہ عمر نے ایک ہجرت کی ہے میرے ساتھ مکہ سے مدینہ، اور تم نے دو ہجرت کی ہے میرے ساتھ، ایک مکہ سے ایبیسینیا اور پھر ایبیسینیا سے مدینہ. تم ڈبل ہجرت والی ہو، تم اس سے اوپر ہو اور تم زیادہ حق رکھتی ہو مجھ پر. بس وہ تو ایسی خوش ہو کر واپس گئی اور عمر کو اچھے سے سنایا، کھٹاک کھٹاک سنایا. اور پھر کتنے دنوں تک سارے حبشہ کے لوگ جو اس کے گروپ میں آئے تھے، وہ بار بار اس کو وزٹ کرتے تھے صرف سننے کے لیے کہ پھر کیا کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے کہا تھا ہمارے لیے. اور انہوں نے کہا کہ 10 سال سے اوپر انہوں نے جو سختیاں جھیلیں، ان کے ساتھ میں نہیں تھا. اور اس نے بھی یہی کہا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو، اسما بنت امیس نے، اس نے کہا تم ایسی بات کیسے کر سکتے ہو، تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تمہیں پروٹیکٹ کر رہے تھے، وہ تمہیں گائیڈ کر رہے تھے، وہ تمہیں کھلا رہے تھے، وہ تمہارے سامنے ہر چیز تمہیں بتا رہے تھے. ہم اکیلے تھے، ہمارے پاس کوئی نہیں تھا، ہمیں کوئی پروٹیکٹ نہیں کر رہا تھا، ہمیں کوئی کھلا نہیں رہا تھا، ہم نے کس کس طرح تکلیفیں جھیل کر اپنے آپ کو بچا کے رکھا. تم کیا جانو، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں تھے، ہم تو بغیر ان کے سائے میں تھے. It's easier to listen and to obey somebody who's with you. It's difficult to obey somebody when that person is not with you. تو اس وجہ سے، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی جو میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ آئے تھے نا خیبر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا. ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی کھڑا ہو تو غلط ہے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہونا چاہتا ہے آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کو عزت دینے کے لیے، تو دیٹ از فائن، اٹس گڈ، اٹس ناٹ بیڈ. تو وہ کھڑے ہوئے تھے جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر، اور ان کا ماتھا چوما تھا اور چوم کر گلے لگا کے یہ کہا تھا مجھے نہیں پتا کہ مجھے تمہیں دیکھ کے زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا اس فتح کے بعد کی خوشی ہے، لیکن میرا دل اتنا خوش ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہاری خوشی ہے یا فتح خیبر کی خوشی ہے. ٹھیک ہے، دیٹ واز ہز ہیپینس ٹو سی جعفر رضی اللہ عنہ. سو دس وے اسما بنت امیس until she lived, she always talked about we are closer to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and she was known and called the people with two hijrah, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے ان کو وہ ٹائٹل دے دیا تھا کہ جاؤ جا کے عمر کو کہہ دو
تم نے میرے ساتھ ایک ہجرہ کیا، لیکن تم لوگوں نے میرے ساتھ دو ہجرے کیے، تو تم ڈبل ہجرت والی ہو۔ تو وہ جا کے سب کو کہتی تھی میں ڈبل ہجرت والی ہوں، میں ہم سب ڈبل ہجرت والے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا۔ تو دے ور کال دا ڈبل ہجرت والی، تو یہ اس کا ایک ٹائٹل سا بن گیا تھا اسما بنت امیس کا۔ بائی دا وے بہت جلد یہ آئے گا قصہ، میں اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن جب جب جعفر رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اسما بنت امیس was married to Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. And when Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu died, then Ali married his bhabhi. ٹھیک ہے؟ تو she is the one who was married to three very prominent Sahaba who were very close to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تو جعفر اینڈ علی تو آف کورس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرسٹ کزنس بھی تھے اینڈ موسٹ beloved to him. And then, of course, Abu Bakr Siddiq. So these three people she married. So she was married to these people. She had the children for them. ٹھیک ہے؟ ان میں سے ان کے بچے بھی ہوئے، اور میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بعد میں دے دوں گی. دے آر ناٹ رائٹ ناؤ امپورٹنٹ. بس بتانا یہ کہ اسما بنت امیس کی بہت امپورٹنس ہے. شی واز اے ویری امپورٹنٹ وومن اینڈ شی واز میرڈ ٹو ویری امپورٹنٹ مین. ٹھیک ہے؟ اچھا. اور اس زمانے میں یہ سب، جس طرح آج ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا کہ ارے اس کا تھرڈ ہسبینڈ ہے، فورتھ ہسبینڈ ہے، واٹس یور پرابلم. کتنے تھرڈ ہسبینڈ اور فورتھ ہسبینڈس تھے ان دا ٹائمز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آف دا صحابہ اینڈ صحابیات. نیور اینی بڈی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے؟ تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آف ہاؤ اینڈ واٹ وی سی سے تھنگس، کیپنگ سیرا ان آر مائنڈس. اوکے، دیز آر ہیپننگز آف لائف. اٹ واز ہیپننگ اینڈ that's how you have to carry on with that. Okay. اب آپ کو میں نے سارا کچھ بتا دیا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پھر بہت دنوں تک جو ہے نا لوگ آتے تھے ان کے پاس پوچھنے کے لیے کہ ہاں بتاؤ کہ کیا کانورسیشن ہوئی تھی، پھر عمر نے کیا کہا تھا، پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کہنے گئی تھی، پھر انہوں نے کیا کہا، کن لفظوں میں کہا. بس وہ سن سن کر خوش ہوتے تھے ان سے، اور وہ بڑے پراؤڈلی، آف کورس شی واز ویری پراؤڈ اباؤٹ اٹ، اور وہ بتاتی تھی کہ انہوں نے کہا ہم لوگ ان سے زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اب خیبر remember was the most protected, fertile and monetizing land that they had ever fought and conquered. ٹھیک ہے؟ in the whole land of Arab peninsula. ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا ایک بار. اور آج یہی لینڈ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ آ چکا ہے، وہ کانکر کر چکے ہیں. تو آفٹر کانکرنگ خیبر they also conquered all the surrounding small lands and small جیسے وادی القرا اور چھوٹی چھوٹی جو جگہیں آس پاس کی تھیں ان کو بھی انہوں نے کانکر کر لیا. کیونکہ جب خیبر کو کر لیا تو یو ڈونٹ لیو small things around them، ان کو بھی آپ نے کانکر کر لیا. اب تھوڑا دور جا کر there was an area called الفدق. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، وہ تھوڑا سا دور تھا. سراؤنڈنگ میں جو تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی اور کنڈیشنز دی یہی والی کہ یا تو تم اسلام میں آ جاؤ، تمہاری پراپرٹی بھی سیف ہے، تم بھی سیف ہو، ہم تم سے کچھ لیں گے بھی نہیں اور تمہیں پروٹیکٹ بھی کریں گے، اور اگر نہیں تو سب کچھ چھوڑو اور جاؤ. دیٹس اٹ، کنڈیشن یہی ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے وہ بھی کر دیے سوری we'll just complete this. جب سارے کر دیے تو ایک علاقہ تھا، تھوڑا سا دور تھا، اور چھوٹی سی ٹرائب تھی، چھوٹا سا قبیلہ تھا، اور چھوٹے سے ایریا پہ بنا ہوا تھا. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، کیونکہ وہ چھوٹا سا قبیلہ ہے، تھوڑا سا دور بھی ہے اور اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں تھا. اس کو فدق کا علاقہ کہتے تھے اور فدق کا قبیلہ کہتے تھے. تو جو فدق کے لوگ تھے انہوں نے سنا، دیکھیں خبر تو پہنچتی ہے نا، لوگ آتے جاتے ہیں تو خبریں دیتے ہیں. تو اب خبر تو پہنچی کہ بھئی خیبر میں کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے خیبر فتح ہو گیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے آ کے خیبر کو فتح کر لیا، اور خیبر کے آس پاس کے جو فلاں 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 قبیلے تھے نا
وادی القرا تک سب کچھ ان کو فتح کر لیا ہے. تو انہوں نے پوچھا فدق والوں نے کہ کس طرح کیا تھا ان کا. کہا کہ وہ یہ کنڈیشن دیتے ہیں کہ اگر تم مان لو تو تم کو ہم سنبھال لیں گے، اور اگر تم نہیں مانو تو جاؤ، اس ایریا سے جاؤ. تو یہ ان کی کنڈیشن ہوتی. تو جب وہ دعوت پھیلانے آئیں گے تو وہ یہی بولیں گے، کیونکہ وہ یہ ایریا میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسلام پھیلانا چاہ رہے ہیں. جب انہوں نے یہ سنا، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے کہ ان تک دعوت پہنچائی جائے یا ان سے کچھ بولا جائے یا ان کو ریچ کیا جائے. انہوں نے اپنا قاصد بھیج دیا اور فوراً لیٹر بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں آپ کی شرطیں منظور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو ان کو شرطیں دی نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہمیں آپ کی شرطیں منظور ہیں، اینڈ وی وانٹ ٹو کم انڈر یور رول. تو فدق came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a gift from Allah subhanahu wa ta'ala directly to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کیونکہ فدق پر نہ کوئی خرچہ کیا، نہ کوئی آرمی بھیجی، نہ لوگوں کو بھیجا، ایک قاصد کو بھی بھیجنا نہیں پڑا. انہوں نے خود سرنڈر کر کے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ فدق آپ کا ہے، اور آپ جیسے بولیں گے ہم کریں گے، آپ کی سب شرطیں ہمیں منظور ہیں. So Fadak was a gift from Allah subhanahu wa ta'ala directly into the hands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور فدق کے ایریاز جو تھا وہ ایز اے مال غنیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آیا. اور وہ اسی کے آپ کو پتہ ہے کنڈیشنز کیا تھی؟ 50%. یہ کنڈیشن بھی تو تھی نا کہ اگر آپ رہیں گے تو آپ ٹل کریں گے لینڈ، 50% ہمیں دے دیں گے. تو اس 50% میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا گھر چلاتے تھے اور اپنی فیملی کو دیکھ بھال کرنے کے لیے وہ فدق میں سے لیتے تھے. تو فدق کا جو قبیلہ تھا اس کا جو 50% تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جاتا تھا ڈائریکٹلی، اور اس پروسیڈ سے وہ اپنا گھر چلاتے تھے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے تھے. سو خیبر basically generated more wealth. اتنا مال جنریٹ کیا خیبر نے کہ مسلمانوں نے کبھی اتنا مال نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا. اتنا مال جنریٹ کر رہا تھا خیبر ان کے لیے. ان ٹرمز آف لینڈ آف کورس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، خیبر واز دا لارجسٹ لینڈ conquered in the history by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as a غزوہ. Khaybar was the largest, the biggest victory, and the largest land that they conquered and captured in the life of Prophet ﷺ by him was Khaybar. In terms of money, maybe you can say, we'll come to that and then we'll discuss that. Hunain, ہو سکتا ہے monetary wise, maybe Hunain was a little more monetary wise, but definitely every otherwise it was Khaybar. ٹھیک ہے. And you can say Hunain was bigger, but land, when you see the land is bigger, land is always more valuable than the possessions. زمین کی ویلیو اوپر جاتی ہے زیادہ، possessions کی اتنی نہیں جاتی. تو اینی وے دس از دا ٹائم. اب سب کو حصے مل گئے نا. اور آپ کو میں نے کیا بتایا کہ جو لوگ وہاں تھے حدیبیہ میں ان کو ڈبل اور زیادہ حصے ملے. تو جو مہاجرون تھے جب یہ آئے تھے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ، تو آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مہاجر ایک انصاری کا بھائی ہے اور آپ لوگ آدھا آدھا کرو. اور انہوں نے اپنی آدھی زمین دی تھی، آدھا مکان دیا تھا، آدھا یہ دیا تھا، حتیٰ کہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر چاہیں تو ہم آدھی بیویاں بھی ان کو دے دیں، کہ میری 4 بیویاں میں 2 اس کو دے دیتا ہوں، 2 میں رکھ لیتا ہوں. دس اٹ ہیڈ کم ٹو دیٹ مچ. ٹھیک ہے. اینی وے تو یہاں تک بات تھی کہ انہوں نے اپنی زمینیں، اپنے باغ، اپنی دکان، اپنا مکان سب آدھا آدھا مہاجروں کو دیا ہوا تھا. اب مہاجر واپس آئے مدینہ خیبر سے. اب خیبر میں اتنا تحفے ڈبل ان کو حصہ ملا. تو انہوں نے انصاریوں کو ان کا زمین، ان کا مال، ان کا جو بھی حصہ انہوں نے بانٹا ہوا تھا وہ اب واپس کیا. اٹس ٹائم ٹو ناؤ پے بیک. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں تھی جب ہم آئے تھے، بیکاز دیکھیے مہاجروں کے دلوں میں ہمیشہ یہی تھا کہ اٹس نیور آرز، اٹ واز دیئرز، دے ہیو گیون اس. اچھا ٹھیک ہے ابھی ہم ٹل بھی کر رہے ہیں اس لینڈ کو، اس گھر میں بھی رہ رہے ہیں، بٹ
یہ ہمارا نہیں، ان کا تھا، ہمیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ گفٹ تھا، تو انہوں نے وہ واپس کیا، بیکاز ناؤ دے ہیو دیئر اون مال، اب تو اتنا ہو گیا ہے کہ سب رچ ہو گئے، تو اس لیے انہوں نے، مہاجروں نے انصاریوں کو ان کے جو بھی انہوں نے گھر، زمین، دکان، مکان جو بھی تھا وہ سب واپس کیا، ٹھیک ہے۔ ابن عمر بتاتے ہیں، اب ابن عمر کون ہے سوچ لیں، عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا، وہ کیا بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آفٹر خیبر وی نیور، بفور خیبر وی نیور ہیڈ آور stomach فل with any meal، ہم نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا تھا until خیبر happened، اور خیبر کے بعد ہم کبھی بھوکے نہیں سوئے، ہم نے پیٹ بھر کے کھایا اور جی بھر کے کھایا خیبر کے بعد، لیکن خیبر سے پہلے ہمیں کوئی رات یاد نہیں جس میں ہم نے پیٹ بھر کے کھایا ہو اور سوئے ہوں، خیبر کے بعد سب بدل گیا۔ سو خیبر brought that kind of فراوانی، ریل پیل سب کچھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ سو Allah's rewards are for صابرون، اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جنہوں نے ایمان، تقوی، توکل، صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسے ٹائم پہ کیا جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، تو اس کا انعام بھی اتنا بڑا ہوگا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا اتنا بڑا انعام کیسے مل گیا ہمیں، اتنا بڑا انعام دیا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ ایبیسینیا سے آئے ہیں، آپ سوچیں کہ ان کو جب یہ انعام مل رہا ہے، 15-20 سال سے وہ سٹرگل کر رہے ہیں، 20 سال کی سٹرگل ہے، یہ 20واں سال چل رہا ہے نبوت کا، 20 سال کی سٹرگل ہے ان کی، لیکن 20 سال کے بعد یہ ساری سٹرگل کا جواب اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے کہ تم نے تو کوئی جنگ نہیں لڑی ہے، کچھ نہیں، صرف 20 سال کی سٹرگل تھی جو تمہاری اللہ نے دیکھی ہے، تمہیں وہی حساب ملے گا جو ان کو لڑنے کے بعد ملا، جہاد کرنے کے بعد ملا، تمہیں بھی ملے گا، اور یہ اللہ کے انعام ہے دنیا میں، اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی رکھوں گا تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اور بہتر، پر دنیا میں بھی دوں گا، یس، دنیا میں بھی صابرین کو ملتا ہے، تو یہ دنیا کا تھا، اور آخرت کے لیے بھی اللہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک وی ول اسٹاپ ہیا، یا میں صرف وہ، نہیں، لیٹ می آئی جسٹ ٹیل یو واٹ از اٹ فار نیکسٹ ویک، ٹھیک ہے۔ تو دس از دی اینڈ آف دا کانکویسٹ آف خیبر، ڈسٹریبیوشن آف خیبر، the lessons and the stories of Khaybar, but there is something else that took place in between Hudaybiyah, Khaybar, little before, little after, little bit in between. اس زمانے میں کچھ کچھ ہوا ہے، and that is the some of the شادیاں of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, and it has important impact. تو I'll just tell you کہ there was a زینب بنت جہش سے شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ریحانہ ان کے حصے میں آئیں، ٹھیک ہے، اور ریحانہ وہ تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ابو سفیان کی بیٹی راملہ بنت ابی سفیان، اس کا قصہ بہت ضروری ہے which is related to this part، وہ میں کر دیتی ہوں، اور نیکسٹ ویک we will take the full story of زینب بنت جہش because اس میں کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں، کچھ لوگوں کے الٹے سیدھے تھوڑے سے بلیمز بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ سب پوری سٹوری آف زینب بنت جہش ہوگی نیکسٹ ویک کے لیے، لیکن میں آپ کے لیے ابھی صرف راملہ بنت ابی سفیان کا کوئکلی ان 2 منٹس فنش کرتی ہوں، کیونکہ وہ ضروری ہے کہ وی فنش بیکاز اٹس پارٹ آف دس، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، راملہ بنت ابی سفیان کا انٹروڈکشن بتانا بیکار ہے، جب میں کہہ رہی ہوں بنت ابی سفیان تو یہ ابی سفیان کی بیٹی ہے، تو ابو سفیان کون ہے؟ ہی از دا لیڈر آف قریش ٹوڈے، ہی از دا لیڈر آف قریش، ٹھیک ہے، اور وہ لیڈر آف قریش کیوں ہے؟ بیکاز آف ہز نوبل لینیج، تو رملہ بنت ابی سفیان از فرام اے نوبل لینیج آلسو، اوکے، تو یہ شی از این ایرسٹوکریٹک obviously from the noble lineage. Now جب راملہ
turned towards Islam, it was not safe for her to stay in Makkah. अबू सुफियान के अंडर में, और उसकी जो बहन थी हिंद, वो सब गड़बड़ हो जाती, तो उनको कहा कि निकल जाओ। बहन थी कह रही हूँ, माँ थी। ओके, उनसे कहा कि आप निकल जाओ, एबेसिनिया चले जाओ। तो रामला अम, जाफर रदी अल्लाह अन्हो के साथ वो सब माइग्रेट करके एबिसिनिया चले गए। अब एबिसिनिया में क्या हुआ कि रामला का हस्बैंड जो था वो गुजर गया। अब बीमार हुआ, क्या हुआ, बस वो गुजर गया। अब जब वो गुजर गया, ये विडो हो गई। ये विडो हो गई, यू हैव टू नाउ थिंक ऑफ वन थिंग, गो बैक टू द सिनेरियो। यू आर नॉट इन मदीना एंड मक्का, यू आर इन एबिसिनिया। एबेसिनिया में आप कुछ लोगों के साथ, उस वक्त 20-25 लोगों के साथ आप गए हैं। बाद में और मुसलमान हुए, और बाद में शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, तो 50 हो गए। इन 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 15 years तो 50 हो ही जाते हैं। 15 साल में आबादी बढ़ती है आपस की भी। अच्छा, अब रामला बिन अबी सुफियान इस छोटे से ग्रुप को बिलोंग करती हैं जो मुसलमान हैं, एंड दे आर इन एबिसिनिया, जहां पर इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री, नंबर वन। एंड नंबर टू, अगर क्रिश्चियन नहीं है तो फिर दूसरे लोग हैं। मुसलमान सिर्फ यही हैं। अगर रमला बिनत अबी सुफियान बेवा हो गई, तो वो दूसरी शादी भी कैसे करेंगी? दूसरी शादी करने के लिए भी उनको कोई मुसलमान बंदा चाहिए, और सब अपनी अपनी फैमिली के साथ गए हुए हैं, और सबके हाथ यू नो तंग हैं। इसलिए तंग हैं क्योंकि ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव द फैसिलिटीज एंड लग्जरीज ऑफ देयर ओन होम, ओन बिजनेसेस, कुछ नहीं। एक फॉरेन लैंड में आए हैं, सरवाइव कर रहे हैं, किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, तो दे कैन नॉट बी चूजर्स। दे हैव टू जस्ट सर्वाइव विद व्हाट दे हैव। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला आपको ये तो पता है, लोग आते जाते थे बिजनेस के सिलसिले में, और जब कोई आता जाता था तो वो खबरें ले जाता था। वो खबर को आते आते भी महीना लग जाता था। एनीवे, जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि रामला के हस्बैंड की डेथ हो गई है, और अब उसको ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और वो अकेली हो गई है। अबू सुफियान की बेटी है। शी इज डन अ बिग सैक्रिफाइस ऑफ गोइंग इनटू इस्लाम एंड गोइंग अवे फ्रॉम मक्का, अपनी सब लग्जरी और अपनी इतनी अच्छी पोजीशन छोड़कर। रसूल सल्लम सेंट अ मैसेज, एंड ही सेंट अ मैसेज थ्रू नजाशी। सोचे कि उसको कहो, क्योंकि ही शी इज अंडर यू, शी इज योर रियाया, आप तो किंग हो। मैं उसको प्रपोज कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि उसको अब देखने वाला कोई नहीं है वहां पर, तो मैं उसको प्रपोज करना चाह रहा हूँ और उससे शादी करना चाह रहा हूँ, ताकि उसको ये ना लगे कि हमने उसको अकेला छोड़ दिया था, और जब वो उसका हस्बैंड गुजर गया तो कोई और था भी नहीं उसको देखने वाला। शी कैन नॉट सर्वाइव लाइक दैट, आई विल टेक केयर ऑफ हर, आई विल मेक हर माई वाइफ। Najashi was so happy to hear that. He was so happy to hear that कि he said, I will arrange the wedding. So रामला बिनत अबी सुफियान की शादी नजाशी के पैलेस में हुई थी। It was one of the grandest wedding from the girl side as such among all the wives of the Prophet sallam. The grandest shadi, not the walima, shadi was done of Ramla bint Abi Sufyan by Najashi in his palace. और उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा के बोल दिया था उसने कि आपने मुझे इंटाइटल किया है ये शादी कंडक्ट करने के लिए, तो जाहिर है इसका वली मैं बनूंगा, क्योंकि मैं बादशाह हूं। आप याद रखें कि या तो किंग वली बनता है जिसका कोई मुसलमान वली ना हो, तो वो रूलर बनता है वली, नहीं तो काजी बनता है वली। दिस इज अ फिक इशू, ठीक है। तो उसने कहा मैं इसका वली बनूंगा, और मेहर आपको मैं दूंगा। ओके, तो उसने रसूल सल्लम की तरफ से मेहर रामला को दिया, और शादी की दावत भी रामला की जो है वो नजाशी ने की। तो नजाशी ने अपनी पैलेस में इनका निकाह कराया, खुद वली बना,
ان کو شادی کر کے راملا کو اپنے آدمیوں کے ساتھ خیر کے ساتھ سنبھال کر ٹرانسپورٹ کرایا ٹو مدینہ، اور راملا نجاشی کے لوگوں کے ساتھ وتھ فل سیکیورٹی اس کیروین میں وہ بیٹھ کر وہ پہنچی تھی مدینہ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارا کچھ ہو کر، تو دس از ہاؤ ہی ہیڈ اے گرینڈ ویڈنگ وتھ راملا، اینڈ اٹ واز ان دا پیلس آف نجاشی. And with his trusted companions and his soldiers and everybody, he sent her to Medina. And this was somewhere little before or after Hudaybiyah. Now, because we were focused on Hudaybiyah, in between والے جو یہ important incidences تھے اس کو skip نہیں کر سکتے because they play a role in our lives and it is a life of the Prophet we are doing. So this is part of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's life. ٹھیک ہے، اور اس درمیان ایک اور شادی ہوئی. And this marriage was صفیہ بنت ہوئی. کون تھی صفیہ بنت ہوئی؟ She was the daughter of ہوئی بن اخطب، بنو النذیر کا لیڈر تھا. ٹھیک ہے، اور بنو النذیر کا لیڈر تھا اور یہ بھاگ کر خیبر آیا تھا. جب خیبر آ کے خیبر فتح ہوا تو صفیہ جو تھیں، صفیہ ابن ہوئی ابن اخطب، she was of course from Banu Nazir and daughter of the chieftain. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب وہ چیفٹن کو تو ظاہر ہے کانکر کیا، اس نے سرنڈر کیا، and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم married صفیہ. تو یہ وہ شادیاں تھیں they were related to Hudaybiyah and خیبر. تو آپ کو بتا دی. اب اس میں ایک اور شادی رہتی ہے which is extremely important to discuss but that needs full discussion, which is the story of Zainab bint Jahash, and that's the story for the next week inshallah. So we'll meet and may Allah accept یہ ساری effort of خیبر. اور ہماری زندگی میں جو جو خیبر کے مقام آئیں گے نا، اگر ہم بھی پورا عزم کے ساتھ اور اللہ پہ بھروسے کے ساتھ ہم آگے نکلیں گے تو اللہ ہمیں بھی خیبر نصیب کرے گا، اور ہماری بھی زندگیوں میں ایسے جھنڈے اللہ تعالیٰ لگائے گا جس میں ہمیں بہت ساری وکٹری ملے گی. آمین. اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اس کے بدلے میں ہم سب کو جو جہاں جڑے ہیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرے، اور دنیا اور آخرت کی شر سے بچا کر رکھے، اور جس جس کی جو جو دلی خواہشات ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں بہترین صحت و تندرستی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق دے اور ہدایت دے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.